السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم عقیدہ اور منہج کے تحت شرک کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 2 ایپیسوڈ کیے ہیں 1.5 گھنٹے کے۔ پہلا ایپیسوڈ ہمارا تھا شرک فی الذات کے حوالے سے کہ ہندو مت میں شرک فی الذات کے حوالے سے کیا کیا عقائد رہے، پھر عیسائیت میں کیا کیا عقیدہ رہا شرک فی الذات کے حوالے سے، اور پھر مسلمانوں کے بعض گروہوں میں شرک فی الذات کے حوالے سے کیا نظریات پائے جاتے رہے، یا شرک فی الذات کی کیا کیا صورتیں رائج رہیں یا ہیں۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے شرک فی الصفات کے حوالے سے گفتگو کی، اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے حقوق میں، اس کے رائٹس میں، یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات یعنی اتھارٹیز میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ تو اس میں ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ بحث کی۔ مختلف جو مسالک ہیں ان میں بنیادی اختلافات کیا ہیں، خاص طور پہ بریلوی جو مکتبہ فکر ہے ان کا، اور دوسری طرف دیوبند اور پھر اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے ان کا آپس میں بنیادی اختلاف کیا ہے، اور اس میں کس کی بات جو ہے وہ حق بجانب معلوم ہوتی ہے یا صحیح رائے معلوم ہوتی ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قرآن میں جو خاص طور پہ شرک کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے اس کو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ظاہری بات ہے کہ عرب میں اسلام کے علاوہ بھی ادیان موجود تھے۔ مکہ کے اندر بت پرست جو ہے وہ کثرت سے تھے، جن میں بت پرستی عام تھی، آئیڈل ورشپرز۔ اسی طرح سے جو ہے وہ مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے، جنہوں نے حضرت عزیر کو، ان کے ایک گروہ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور اسی طرح قرب و جوار میں جیسے نجران کے عیسائی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا ان میں سے بعض عیسائی فرقے جو ہے وہ ٹرینٹی کے یعنی تثلیث کے قائل تھے، 3 خداؤں کے۔ یہ 3 خداؤں کا کانسیپٹ ہم نے کہا تھا کہ ہندو مت میں بھی ہے، تریمورتی کے نام سے، یعنی ان کے ہاں بھی 3 بڑے خدا ہیں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل سے ایپیسوڈ کریں گے۔ جو تصور خدا ہے مختلف جو ورلڈ ریلیجنز میں، دنیا کے مذاہب میں، اس پہ ہم مستقل علیحدہ سے بھی ایک لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک برہما ہے ہندو مت میں، جو 3 بڑے خدا ہیں۔ برہما جو ہے وہ کریٹر ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ دوسرا جو ہے وہ وشنو ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جی رحمت کا خدا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ شیوا ہے، جو کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں عذاب کا، ڈسٹرکشن کا خدا ہے۔ تو وشنو جو ہے وہ حفاظت کا خدا ہے۔ تو وشنو کے ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ رائے یہی ہے ہندو مت میں کہ 10 اوتار ہیں، ان میں سے ایک کرشنا بھی ہیں، گوتم بدھا بھی ہیں، اور ایک کال کی اوتار نے آنا ہے۔ بہرحال اس طرح سے ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹس ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ خاص طور پہ قرآن نے جو تبصرہ کیا اس وقت کے فرقوں کے اوپر، ان کے عقائد کے اوپر۔ اب ظاہری بات ہے کہ قرآن نے ان فرقوں کو کافر قرار دیا، مشرک قرار دیا، اور کہا کہ ان فرقوں کے اندر جو شرک ہے یہ ایسا شرک ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دائمی طور پہ جہنم میں جائے گا۔ اب ان فرقوں میں 4 بڑے فرقے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ ایک مشرکین مکہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ عرب میں کافی بڑی تعداد میں تھے، یہودی ہیں، اور تیسرا عیسائی ہیں، اور چوتھے کواکب پرست، مطلب ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو قرآن نے صابی کہا ہے، لیکن بہرحال صابی وہ تھے کہ نہیں تھے، یا ان کو صابی کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ستارہ پرستی عربوں میں عام تھی، اور قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ پرانی چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی جب آپ پڑھیں نا، کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ غروب ہو گیا۔ پھر چاند کو دیکھا تو یہی کلمات کہے، پھر اس طرح سے۔ تو گویا ستارہ پرستی عام تھی، تو اس پہ بھی قرآن نے تبصرہ کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آج کل جو شرک پایا جاتا ہے تو اس شرک کے ساتھ جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہیں کوئی ریزمبلنس ہے؟ اگر ریزمبلنس ہے شرک کی ان فارمز کے ساتھ، اگر ریزمبلنس ہے جو اس دور میں پائی جاتی تھی، تو پھر جو حکم جو ہے وہ قرآن نے شرک کی ان صورتوں کے اوپر لگایا، وہی حکم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی لگے گا۔ جیسے سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، جن لوگوں نے اصول فقہ پڑھی ہے، تو اصول فقہ میں قیاس کا پرنسپل ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اصل کا حکم ہے وہی آپ فرع میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں مشابہت کی بنیاد پہ یا علت کی بنیاد پہ۔ خیر بہرحال وہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے۔
یا اصول فقہ کی بحث ہے، ہم نے ویسی برسبیل تذکرہ جو ہے وہ یہ بات آ گئی۔ تو قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ اصطلاحات اہم ہیں، یعنی جنہیں ہم کی ٹرمز کہہ سکتے ہیں۔ ان کی ٹرمز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے ایک لیکچر میں۔ ان کی ٹرمز میں ایک اہم کی ٹرم جو ہے، یا کی ورڈ آپ کہہ لیں یا اصطلاح کہہ لیں، وہ ہے شرکاء کی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم آپ کو سلائیڈ میں دکھا دیتے ہیں، اس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ بیسیکلی فی الحال میں نے قرآن کے مطالعے سے 4 جو ہے وہ کی ورڈز نکالے ہیں جو قرآن نے شرک کے حوالے سے استعمال کیے ہیں۔ ان کی ورڈز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا تھے جن کے اوپر قرآن نے تبصرہ کیا۔ آپ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ شرک کے نیچے ہم نے کہا کہ شرک کا تصور کیا تھا، یعنی اس وقت شرک کا تصور کیا تھا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو قرآن نے کس شرک کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا۔ اب اس شرک کو قرآن نے ڈیفائن بھی کیا ہے، ظاہری بات ہے، قرآن نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اس میں تصور میں پہلی چیز جس کو قرآن کثرت سے بیان کرتا ہے وہ شرکاء کا ورڈ ہے، کہ انہوں نے شریک بنا لی اللہ کے۔ شریک کی جمع شرکاء۔ یہ شرکاء کا کیا کانسیپٹ تھا؟ ابھی آپ مطلب قرآن میں جائیں اور شرکاء کا لفظ جہاں قرآن میں نکال لیں، اس سے آپ کو شرکاء کا کانسیپٹ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ شرکاء کیا تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنا لیا تھا۔ شرکاء کا مطلب پارٹنرز، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹنرز کا کانسیپٹ کیا تھا عربوں کے ہاں؟ وہ ان پارٹنرز کے حوالے سے عرب جو ہے نا وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا بلیف رکھتے تھے، اور یہ چیز خود قرآن سے سمجھنی ہے، ادھر ادھر سے نہیں سمجھنی، خود قرآن سے سمجھنی ہے۔ قرآن میں جو آیات ہیں جہاں شرکاء کا لفظ آیا ان کو کھولنا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے معنی بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دوسرا کانسیپٹ جو قرآن نے بیان کیا وہ آلیہ کا ہے، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ آلیہ بنا لیے، الہ کی جمع آلیہ، معبود بنا لیے، معبودان باطلہ، باطل معبود، جس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ اردو والے کرتے ہیں۔ تو یہ آلیہ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ آلیہ کے حوالے سے مشرکین کے یا اس دور کے جو باطل فرقے تھے جن کو قرآن نے کہا کہ وہ کفر اور شرک کر رہے ہیں، اور ان کا کفر اور شرک جو ہے وہ کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ دائمی طور پہ جہنم میں چلا جاتا ہے، تو وہ آلیہ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اس کانسیپٹ کو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ انداد کا لفظ جو ہے وہ قرآن نے استعمال کیا، ند کی جمع انداد۔ انداد کا ترجمہ بھی یہی کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، پارٹنرز بنا لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم کھولیں گے انداد کے لفظ کو، کہ انداد کیا تھے، یعنی شرکاء کیا تھے، آلیہ کیا تھے، انداد کیا تھے، کہ جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے، یہ الفاظ بار بار قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرکاء بنا لیے، آلیہ بنا لیے، انہوں نے اللہ کے علاوہ انہوں نے اللہ کے ساتھ انداد ٹھہرا لیے۔ اور چوتھا ایک لفظ تھوڑا اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کھولیں، کیونکہ اس کو شرک کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اس شرک کو کہ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ لفظ ہے انصاب کا، انصاب اور ازلام، اس کو ہم آخر میں کھولیں گے۔ تو یہ خود سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ انصاب کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن دیکھیں جن کی عبادت کی جا رہی تھی اللہ کے علاوہ، ان کو کہیں قرآن نے کہا کہ شرکاء ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ ٹھہرا لیے، جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، کہیں کہا کہ آلیہ ہیں، باطل معبود انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیے، کہیں کہا کہ انداد ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیے، اور کہیں پہ انصاب کا لفظ آیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سے علیحدہ سے کھولیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں یہ سورہ یونس ہمارے سامنے ہے اور اس کی آیت نمبر 28۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر جن لوگوں نے شرک کیا انہیں ہم کہیں گے بھئی تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، ٹھیک ہے، انتم وشرکاءکم، اور تمہارے جو شریک تھے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا تھا وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں، یعنی جو شرک کرنے والے تھے اور جن کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا تھا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کو جدا جدا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور شرکاء یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ شرکاء کی عبادت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، شرکاء کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو یہ ابھی تک ہم یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرکاء کی وہ عبادت کرتے تھے، اور قیامت والے دن جن شرکاء کی عبادت کرتے تھے وہ شرکاء یہ کہیں گے،
ٹھیک ہے، وہ شرکا یہ کہیں گے اپنی عبادت کرنے والوں سے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں وقال شرکا، اور شرکا کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ شرکا اگر بت ہیں مجھے بتائیں تو اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قیامت والے دن ہم جو عبادت کرنے والے تھے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو کہیں گے بھئی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، پھر کہیں گے جدا جدا ہو جاؤ، پھر وہ جدا جدا ہو جائیں گے، پھر جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے عبادت کرنے والوں سے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اب اگر یہ بت تھے تو بتوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قیامت والے دن یہ گواہی دیں کہ ہمارے اوپر تاکہ بات نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیوں جو ہے وہ اپنے اوپر سے اس بات کو پرے کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو یہ شرکا بیسیکلی بت نہیں تھے، اس کو ہم قرآن سے کھولیں گے، قرآن سے کھولیں گے۔ ظاہر میں یہ بت تھے، جیسا کہ ہم نے استغاثہ کی بات میں بھی اس بات کو کھولا ہے، ظاہر میں یہ بت تھے، اصلاً یہ جو شرکا تھے یہ بت نہیں تھے، بت کو وہ ایک سمبل سمجھتے تھے، سمبل سمجھتے تھے۔ اصل میں ان بتوں کے پیچھے جو ہے وہ بعض اوقات فرشتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ فیمیلز بت بنا رکھے تھے، لات منات اور عزا، اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو بیسیکلی وہ فرشتوں کی پوجا کر رہے تھے، بعض اوقات وہ جنات کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، اور بعض اوقات ان کی قوم کے نیک اولیاء ہوتے تھے، نیک لوگ جو پچھلی قوموں میں گزر چکے ہوتے تھے، تو ان کے بت بنا کے وہ ان کی پوجا کر رہے ہوتے تھے۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنا لی، ان کے بت بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو بیسیکلی بت کچھ نہیں تھا، بت کچھ نہیں تھا، ان کے پیچھے پرسنالٹیز تھی۔ ہندو مت میں ایون آپ دیکھیں کہ کرشن جی یا کرشنا یہ کون ہے؟ ہری بات ہے، پیچھے ایک پرسنالٹی ہے، وہ تو کہتے ہیں ایک ہسٹوریکل فگر ہے، ٹھیک ہے، اور آج ان کے بت کی جو ہے وہ پوجا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بھی ان کے ہاں اب آپ دیکھیں کہ وہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کے ہاں پرسنالٹیز ہیں جو کسی دور میں گزری ہیں، ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بدھ مت میں جو ہے وہ ان کے بعض سیکٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گوتم بدھا جو ہے وہ اس کی بت بنا کے پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بت کچھ نہیں ہے، بیسیکلی تو وہ پیچھے گوتم بدھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بت وہ تو یہ ظاہر میں ہوتے ہیں، انسان کے اندر اتنی کامن سینس ہے، اتنی عقل ہے کہ بھائی یہ مٹی کے بنے ہیں، ہم خود ان کو بناتے ہیں، تو بیسیکلی ان کے پیچھے اشخاص ہیں، پرسنالٹیز ہیں۔ تو وہی پرسنالٹیز جو ہیں وہ قیامت والے دن جو ہے وہ کھڑی کی جائیں گی۔ اصل میں قومیں انہی پرسنالٹیز کی، ان اشخاص کی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی وہ انبیاء ہوتے ہیں جن کے بت بنا لیے جاتے ہیں، جن کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا ان کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ کبھی وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم استغاثہ میں تفصیل سے آپ کو حدیثیں دکھا چکے کہ ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، ان 5 بتوں کے نام قرآن میں سورہ نوح میں آئے ہیں۔ یہ ان کے اولیاء اللہ تھے جن کے بت انہوں نے بنا لیے تھے اور ان کی پوجا شروع کر دی تھی، اور کبھی ان کے پیچھے جنات ہوتے ہیں، کبھی فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اہم ہے کہ شرکاء جن کی عبادت کی جاتی تھی تو وہ پرسنالٹیز تھیں، وہ مٹی نہیں تھی، محض مٹی نہیں تھی، مٹی کے بت ان کے لیے ایک سمبل تھے، ٹھیک ہے، ایک علامت تھے۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات جس کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ شرکاء کے حوالے سے کیا کیا کانسیپٹس تھے جو کہ رائج تھے، یعنی ابھی ایک دفعہ اس کو گرپ کر لیں کہ شرکاء کے حوالے سے کیا کیا کانسیپٹس تھے جو شرکاء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہم نے یہ واضح کی کہ یہ شرکاء جو ہے وہ محض مٹی کے بت نہیں تھے، مٹی کے بت ان کے لیے سمبلز تھے، پیچھے جو ہے وہ جیتے جاگتے انسان تھے، فرشتے تھے، یا جنات تھے، یا اولیاء اللہ تھے، یا انبیاء تھے جن کے بت بنا کے وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ان شرکاء کے ساتھ ان کے کیا کانسیپٹس جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، تو یہ ایک نظر میں اس کو دیکھ لیں، پھر ہم قرآن سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو دعا کا کانسیپٹ تھا کہ ان شرکاء سے وہ دعائیں کرتے تھے۔ دوسرا اولاد کا کانسیپٹ تھا کہ ان شرکاء سے وہ اولادیں مانگتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ شرکاء ہمیں اولاد دیتے ہیں، یا اولاد کے حوالے سے وہ انہیں اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اور ایک یہ ہے کہ دعائیں کرنے میں انہیں اللہ کا شریک بناتے تھے۔ تیسرا کیا؟ نظر و نیاز، یعنی شرکاء کے لیے نظر و نیاز مانتے تھے، اللہ کے لیے نظر و نیاز تھی، ٹھیک ہے، اور وہ شرکاء کے لیے مانتے تھے۔ چوتھا قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، قربانی کہہ لیں، بلی چڑھانا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دیوتاؤں کے لیے، بتوں کے لیے، یا
شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اور چوتھا کیا تھا؟ شفاعت کا کانسیپٹ تھا جو ان کا اپنے شرکاء کے حوالے سے تھا. دعا کا، اولاد کا، نظر، اور اسی میں قتل اولاد بھی ہے، اور شفاعت کا کانسیپٹ، یعنی یہ کہ شرکاء ہمارے جو ہے وہ آخرت میں ہمیں بچا لیں گے. یہ کانسیپٹس ان کے شرکاء کے حوالے سے جڑے ہوئے تھے. اب ان کانسیپٹس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کانسیپٹس جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے. یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ نحل جو ہے اس کی آیت نمبر 86 ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک ہیں، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جنہیں ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، جن سے ہم آپ کے علاوہ دعائیں کرتے تھے. قیامت والے دن یہ جو مشرک ہیں یہ شرکاء کو دیکھیں گے، یعنی جنہیں انہوں نے اللہ کا پارٹنرز بنا لیا تھا دنیا میں، اللہ کے کوئی نبی ہوں یا اللہ کے کوئی ولی ہوں یا کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی شیطان، کچھ بھی، کوئی زیرو جس کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنا لیا تھا. اب قیامت والے دن یہ کیا کہیں گے؟ قیامت والے دن جو ہے یہ مشرک جو ہے وہ اپنے شرکاء کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شرکاء ہیں جنہیں ہم اے اللہ آپ کو چھوڑ کے پکارتے تھے، یعنی جن سے ہم دعائیں کرتے تھے. تو شرکاء کے ساتھ دعاؤں کا کانسیپٹ جڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو دعا ہی اصل میں عبادت ہے. یعنی قرآن نے کہا نا، پچھلی آیت میں قرآن نے کہا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ شرکاء کی عبادت کرتے تھے. یہ آیت دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وقال شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شرکاء کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ عبادت کیا تھی؟ یہ عبادت جو تھی جو اپنے شرکاء کی کرتے تھے یہ دعا تھی. یہ دعا تھی، تو اپنے شرکاء سے وہ دعا کرتے تھے. اور دعا کو ہی جو ہے وہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے پہلے یہ بات دیکھ لی ہے کہ دعا کو ہی قرآن نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے قرآن کی اس آیت میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہہ دیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو گویا کہ شرکاء کی عبادت کرتے تھے، یہ قرآن سے معلوم ہو گیا. کیا عبادت کرتے تھے؟ یہ دوسری جگہ سے معلوم ہوا کہ شرکاء سے دعائیں کرتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی. یعنی شرکاء سے دعائیں کرتے تھے، تو اس دعا کی وجہ سے جو وہ شرکاء سے کرتے تھے، قرآن نے کہا کہ یہ شرکاء کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کے پارٹنرز بنا لیے، ان اللہ کے پارٹنرز کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کا حج کرتے ہیں؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ قرآن کی آیت، یہ آیت کہ جب جو ہے جن لوگوں نے شرک کیا وہ دیکھیں گے اپنے شرکاء کو، تو وہ کہیں گے، یعنی قیامت والے دن، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شرکاء ہیں جن سے ہم آپ کو چھوڑ کے دعائیں کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ لوگ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے. یعنی جن سے وہ دعائیں کرتے تھے تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے وہ پچھلی آیت میں انہوں نے کہا کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے. یہاں پہ یہ ان شرکاء کو پکار رہے ہیں. آپ المیہ دیکھیں، یہاں پہ ساری زندگی ان شرکاء کو پکارتے رہے اللہ کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، قیامت والے دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ شرکاء ہیں جن کو ہم آپ کو چھوڑ کے پکارتے تھے، اور وہ شرکاء کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو صاف انکار کر دیں گے، یہ تو ہمیں پکارتی نہیں تھی. کیوں؟ انہیں خبر ہی نہیں تھی، ان کی پکار ان کو پہنچ ہی نہیں رہی تھی. وہ پہنچانی تو اللہ نے تھی، اللہ نے تو وہ پہنچائی نہیں. اللہ کیوں پہنچائے گا؟ اللہ جو ہے وہ اپنے شریک بنانے میں جو ہے وہ کیوں ان کی معاونت کرے گا؟ اللہ تو یہ نہیں کرے گا. تو اللہ نے تو وہ ان کی پکار پہنچائی نہیں ان کے شریکوں تک. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں یہ جو پکارتے ہیں یہ تو رائے گاہ جاتا ہے، یہ تو ان کے شرکاء کو بھی نہیں پتا. یہ شاہ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار رہے ہیں، مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، یہ جتنی پکارے ہیں، جتنی پکارے، اب یہاں پہ دیکھیں اس میں المیہ کیا ہے کہ وہی کانسیپٹ جو عیسائیت میں ہمیں ملتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہی آپ کو یہاں مسلمانوں میں مل جاتے ہیں. اب یہ شعر دیکھیں، یسوع نور ہر بلا دور، یسوع نور، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہو، کرسچینز نے رکشہ چلا رہے ہیں پیچھے لکھا ہو یسوع نور ہر بلا دور. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کٹ دا مصیبت سن دا ضرور. ٹھیک ہے،
مطلب حضرت یسوع کو پکارو، حضرت مسیح ابن مریم کو پکارو علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارو، لیکن یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کیا ہے، کٹ دیں مصیبتیں سن دے ضرور، کہ وہ مصیبتیں تمہاری نکال دیں گے اور تمہاری بات ضرور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت والے دن وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں پکارتے تھے، یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، یہ تو ہم سے دعائیں نہیں کرتے تھے، وہ تو بالکل انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی ان کی عبادت اور ان کی پکار کی، ان کی دعا کی۔ اسی طرح یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی، اب حضرت معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ اللہ کے بزرگوں میں سے تھے، تو وہ تو قیامت والے دن یہی کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو یہ کوئی نہیں پکارتے تھے، ان تک تو یہ پکار پہنچ ہی نہیں رہی، وہ تو سرے سے انکار کر دیں گے ان کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کل ہم وغم سینجلی، ہر غم اور پریشانی دور ہو جائے گی، بولایت کا یا علی یا علی یا علی، اے علی آپ کی ولایت آپ کی ولایت آپ کی ولایت کے ساتھ ہے۔ اور حضرت علی کو مطلب خبر نہیں ہے کہ ان کو پکارا جاتا ہے، قیامت والے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل انکار کر دیں گے کہ یہ مجھے پکارتے تھے۔ تو یہ بات ہے جو قرآن کر رہا ہے، یہ بات ہے جو قرآن کر رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شرکاء ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کے پکارتے تھے۔ تو وہ شرکاء کیا کریں گے؟ فَالْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ ان کی بات ان کی طرف دے ماریں گے اور کہیں گے تم جھوٹے ہو، یعنی تم ہمیں نہیں پکارتے تھے، کیونکہ انہیں وہ پکار پہنچی نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے یہ سمجھے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ سماع موتا جو ہے وہ ہو رہا ہے، جہاں سے ہم پکاریں تو روح ہے، روح ٹائم اینڈ سپیس سے جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ ہماری آوازیں سن رہی ہے۔ یہاں تو قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو ایک یہ کانسیپٹ تھا، دعا کا کانسیپٹ تھا کہ اس دور میں جو ہے وہ کچھ پرسنالٹیز تھیں جن میں فرشتے تھے، جنات تھے۔ اس پہ ہم آگے پھر تفصیل سے قرآن میں دیکھتے ہیں فرشتوں کی کیسے عبادت کرتے تو اس کے حوالے سے آیات ہیں، جنات کی کیسے عبادت کرتے اس کے حوالے سے آیات ہیں، وہ سارا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے۔ انبیاء کی کیسے عبادت کرتے تو اس کے حوالے سے آیات ہیں، جیسے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور اولیاء کی کیسے عبادت کرتے تو اس کے حوالے سے بھی آیات ہیں۔ تو ایک تو دعا کا کانسیپٹ ہے کہ اس دور میں وہ دعا کے ذریعے سے شرکاء کی عبادت کرتے تھے۔ تو آج بھی اللہ کے لیے اگر ایسے شرکاء ٹھہرا لیے جائیں جن سے دعائیں مانگی جائیں، منتیں مانگی جائیں، مرادیں مانگی جائیں، تو یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جو اس دور میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات مطلب بالکل قرآن سے واضح ہے، قرآن سے بالکل واضح۔ ہم کچھ علماء کے خاص طور پہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ میں، خاص طور پہ جو دیوبند کا مکتب فکر ہے، اس کے کچھ فتاوی بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیوبند میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کا رجحان زیادہ ہے، یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ میں یہ جو مسلک ہے اس میں پڑھنے لکھنے کا رجحان زیادہ ہے۔ اور جو فقہائے احناف خاص طور پہ جو ایک فقہ ہے، ایک تسلسل ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے چلا آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ان کا جو ریسرچ ورک ہے، جو علمی کام ہے، وہ دوسرے جو مسلک ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے اس کی نسبت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ایک تبصرہ ہے، ایک آبزرویشن ہے، آپ اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ جامعہ اشرفیہ سے غالباً ہے، ہاں جامعہ اشرفیہ لاہور کا ہی ہے، دارالفتاء ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ یا غوث اعظم یا خواجہ کہنے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا شرعی حکم یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک نعرہ جو اکثر لوگ لگاتے ہیں مثلا یا غوث اعظم یا خواجہ، یہ شخصیات بزرگ اور متبرک تو ضرور تھیں، مگر انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے ہمیں اس طرح سے پکارو، اس کی مہربانی فرما کر کوئی دلیل دیں۔ یہ سوال تھا، بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یا غوث اعظم اور یا خواجہ کہنا شرعاً جائز نہیں، یہ نعرے اہل بدعت کے ایجاد کردہ ہیں اور ان سے ان کی مراد غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور اس عقیدے کی قرآن اور حدیث اور عقائد اہل سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، موت و حیات، صحت و مرض، عطا و بخشش سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعائیں کرتے تھے۔ تمام انبیاء اللہ تبارک، قرآن میں جہاں بھی کسی نبی کی جو ہے وہ دعا اٹھا کے دیکھیں تو اس نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کسی نبی سے تو نہیں مانگا نا۔ حالانکہ نبیوں میں بھی تو درجات ہیں نا، نبیوں میں بھی تو درجات ہیں نا، کچھ کے درجات بلند ہے، تو کسی نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بلند درجے والے سے مانگ لوں، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا۔ قرآن میں تو واضح ہے جب بھی کسی نبی پہ آزمائش آئی ہے تو اس نے اللہ کو پکارا ہے، تو یہ انہوں نے یہاں پہ دلیل دی ہے، اور اسی کو ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے رہے، یعنی تمام انبیاء اور تمام اولیاء اعظام کا بھی یہی معمول رہا۔ کسی نبی یا ولی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو،
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ اس حدیث سے صاف واضح معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ کہا تھا، یہ آگے جو الفاظ ہیں، اور تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تجھے استعانت طلب کرنی ہو فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو اللہ سے استعانت طلب کر، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کا بھی یہی اسوہ رہا ہے، تمام اولیاء کا بھی یہی اسوہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ اللہ سے مانگو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے ہمارے سامنے، یہ کہتے ہیں سوال میں کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، اور کیا یا علی مدد کہنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس بار یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں ذاتی طور پہ قدرت اور طاقت ہے، یعنی غیر اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں ذاتی طور پہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ شرک اور کفر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو شرک اور کفر ہے جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ عقیدہ تو نہ رکھے کہ ذاتی طور پہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کسی غیر خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کو خدا نے تمام اختیارات دے دیے ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر قسم کی مرادیں ہر جگہ سے اس سے مانگنی چاہیے، یہ بھی شرک ہے جو ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ذاتی طور پہ کر سکتا ہے آپ کی مدد، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنا اختیار دے دیا اور اس کا اختیار عطائی ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ بھی رکھیں گے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ عطا کردہ اختیار سے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی شرک ہے جو ناجائز اور حرام ہے، مشکل کشا، حاجت روا اور متصرف فی الامور ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس سے مقصود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار کر ان سے استغاثہ ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ ان کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں، جو چاہے جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں، تو یہ کفر اور شرک ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو تب یہ موہم شرک ہے، یعنی شرک کا وہم ضروری ہے، یعنی اگر یہ عقیدہ نہ بھی ہو کہ ان کے پاس اختیارات ہیں تو پھر بھی شرک کا وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی اس صفت علی سے پکارنا مقصود ہو تو بعینی ان الفاظ سے نہ پکارا جائے، یعنی اللہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے علی، یعنی اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو یا علی سے اگر مقصود اللہ کو پکارنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ چونکہ مشابہت آ جاتی ہے تو اس سے بھی اوائڈ کریں۔ یہ ایک اور ہمارے سامنے دارالافتاء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ کچھ نعتیں ہیں جن میں شرکیہ کلمات ہیں، جیسے بھر دو جھولی میری یا محمد، یا سارے نبی تیرے در کے سوالی، جو مانگ در مصطفیٰ سے مانگ، مولا میری کشتی پار لگا دے، تو کیا یہ نعت سن سکتے ہیں؟ اس میں شرک کا کوئی پہلو تو نہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ان جیسے اشعار کے سننے پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ شرک کی دلدل میں پھنس جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ تو گویا دعا اس دور میں جو ہے وہ انبیاء کو، اولیاء کو اور فرشتوں کو اور جنات کو اور ان کے بت بنا کے ان سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، تو آج بھی اگر انبیاء سے دعائیں مانگی جائیں گی اور اسی طرح سے اولیاء سے دعائیں مانگی جائیں گی جبکہ وہ دنیا سے چلے گئے، جبکہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ ویسی سنتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یعنی دور سے سن سکتے ہیں اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کی سن سکتے ہیں اور جب چاہیں سن سکتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ مدد بھی کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کے کچھ قصے بھی بیان کیے، تو یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ بھی رکھے کہ وہ ذاتی اختیار سے کرتے ہیں، یا یہ عقیدہ نہ بھی رکھے کہ یہ ان کے عطائی اختیارات ہیں، پھر بھی اس میں شرک کا وہم ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ دعا آج بھی قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے جس طرح سے پکارا جا رہا ہے اولیاء کو، تو استعانت کی جاتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسا کہ شرک یہ عرب میں پایا جاتا تھا۔ یہی وہ شرک ہے جس کو قرآن نے جو ہے وہ شرک قرار دیا۔ دوسری بات، شرکاء کے حوالے سے دوسرا کانسیپٹ جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ کیا تھا عربوں میں؟ وہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے۔ تو جیسے کوئی میاں بیوی ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اور دعا میں یہ بات کہی
لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں نیک صالح صحیح سالم اولاد دی تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. یہ دعا کی، ٹھیک ہے میاں بیوی نے. بس جب اللہ نے ان کو نیک صالح اولاد دے دی، صحیح سالم، مطلب صالح سے مراد اصلاً تو یہ ہے کہ معذور اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، بندہ معذور اولاد، اب ظاہری بات ہے ساری زندگی کے لیے آزمائش ہوتی ہے، تو والدین نے اولاد مانگی اللہ سے، نیو کپل نے یا کسی اور نے، میاں بیوی نے، کہ ہمیں اولاد یا اللہ آپ عطا فرمائیں اور وہ صالح ہو. صالح کے دونوں معنی درست ہیں، یہ بھی کہ جسمانی عیوب سے پاک ہو اور یہ بھی کہ بڑا ہو کے وہ صالح بنے. بس جب اللہ نے انہیں وہ اولاد دے دی تو کیا کیا انہوں نے؟ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو اللہ نے ان کو اولاد دی تھی اس میں انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے بہت بلند ہے. جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے. دعا اللہ سے مانگی تھی، اللہ نے دعا پوری کی، اللہ نے اولاد دی اور اللہ ہی اولاد دینے والا ہے. قرآن میں جو ہے وہ سورہ شورہ میں بھی یہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو بیٹے دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو بیٹیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جن کو چاہتا ہے جو ہے وہ دونوں دے دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانج بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور یہاں پہ فرمایا کہ اللہ سے دعا کی انہوں نے اولاد کی، صالح اولاد کی، اللہ نے صالح اولاد دے دی. جب اللہ نے دے دی تو اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے. اب کیا مراد ہے شریک ٹھہرانے لگے؟ کس معنی میں؟ کہ فلاں دیوی اور دیوتا کی مہربانی ہو گئی، یا فلاں جو ہے وہ مزار کا چکر ہم نے کاٹا تھا اس وجہ سے ہمیں اولاد مل گئی، یا فلاں جو ہے وہ تعویذ اثر کر گیا اس لیے اولاد نرینہ ہو گئی ہے، اس لیے بیٹا ہو گیا. یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اس معنی میں شریک ٹھہرانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اللہ دتا نام رکھ لیں، بہت اچھا نام ہے اللہ دتا، یعنی اللہ نے دیا. ٹھیک ہے، جب اولاد ہو گئی اللہ دتا، اللہ نے دیا. اور دوسرا کیا ہے؟ دیوی دتا، دیوی نے دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہندوؤں میں ہے دیوی دتا. مسلمانوں میں شرک کس طرح سے پیدا ہوا اولاد کے حوالے سے؟ پیراں دتا، پیراں دتا. بھائی پیروں نے کیا دیا تمہیں؟ پیروں نے کچھ نہیں دیا، اللہ نے تمہیں دیا. یہی بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جب اولاد ہو گئی تو اب اس کا نام جو ہے وہ اللہ دتا رکھنے کے بجائے اس نے پیراں دتا رکھ دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں جیسے خدا بخش، خدا نے بخشا ہے، یہ بیٹا خدا نے بخشا ہے. اور ایک ہے نبی بخش، نبی نے بخشا ہے. اور ایک ہے علی بخش، علی نے بخشا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ. یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک ہے. یہ اسی معنی میں جو ہے وہ شرکا بناتے تھے کہ جب وہ بیٹا دے دیا ہے اللہ نے صحیح سالم، تو اب کیسے شریک بنائیں گے؟ خود آپ بتائیں کیسے شریک بنائیں گے اس بیٹے میں؟ وہ تو چلیں انہوں نے پہلے مانگا ہوتا تو آپ کہتے بتوں سے کہ انہوں نے شریک بنا لیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بیٹا دے دیا تو پھر انہوں نے شریک بنا لیا. جب بیٹا پیدا ہو گیا پھر اس بیٹے میں انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے شریک بنا لیے. کیسے؟ نام اس کا ایسا رکھ دیا کہ جیسے یہ اللہ کی مہربانی نہیں بلکہ پیر صاحب کی مہربانی ہوئی ہے، یا فلاں نبی یا فلاں ولی کی مہربانی سے ملا ہے. اسی طرح جیسے دیکھیں غلام اللہ، اللہ کا غلام، غلام نبی غلام حسین. ٹھیک ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد النبی نبی کا بندہ. اور وہاں کیا تھا دور جاہلیت میں؟ عبد العزا، عزا ایک بت کا نام تھا، عزا کا بندہ. اللہ کے وسلم نے فرمایا سب سے پیارا نام عبداللہ ہے. اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کی طرف اس کی نام کی نسبت رکھو. عبد الرحمن، یہ کیا کہ وہ عبد العزا رکھتے تھے اور اب عبد النبی رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ نام درست نہیں ہے اس طرح سے جو ہے نا وہ رکھنا کہ جس سے جو ہے وہ شرک کی بو آتی ہو، شرک کی بو آتی ہو. تو اب دیکھیں جیسے یہ ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی تقویۃ الایمان جو ہے اس کے پہلے باب کے شروع میں کچھ شرکیہ نام لکھیں، عبد النبی، علی بخش، غلام محی الدین، غلام معین الدین. تو کہ یہ سب از روی شرع غلط ہیں جن سے بزرگوں میں قدرت اور تصرف کی بو آتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی کافی مقامات پر لکھا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے تقویۃ الایمان میں جو لکھی ہے؟ تو یہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے سوال کیا. تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بات کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ پہلے والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ بزرگوں میں قدرت اور تصرف کی بو آتی ہے، تو اس لیے یہ نام جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے جاہل والدین نے نام غلام مرتضیٰ رکھ دیا ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ نام تبدیل کر دیا جائے یا عرف رکھ کر وہ عام کر دیا جائے؟
تو انہوں نے کہا لفظ غلام کو ختم کر کے صرف مرتضیٰ، صرف مصطفیٰ نام رکھ دیں، ٹھیک ہے. تو عبداللہ رکھیں. جب عبدیت کی نسبت ہو نا، عبد کا ترجمہ اردو میں غلام کیا جاتا ہے، عبد کا ترجمہ غلام کیا جاتا ہے. غلام سے مراد وہ نہیں، سلیو وہ نہیں کہتے، سلیو کو نہیں کہتے. سلیو تو ظاہری بات ہے جائز ہے نا، سلیوری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ اسلام میں جائز تھی. عبد کا ترجمہ یہاں پہ غلام کیا گیا، کیونکہ عبد کو آپ نے ٹرانسلیٹ تو کرنا ہے نا اردو میں، تو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ تو عبدیت جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. عبد النبی نہیں ہو سکتا، عبداللہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے غلام مرتضیٰ، غلام مصطفیٰ جب یہ نام رکھے جاتے ہیں تو اس میں عبدیت مراد ہوتی ہے. یہ عبد کا ترجمہ ہے، تو عبدیت مراد ہو تو پھر جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ نام تبدیل کرنے چاہیے. لیکن اگر اس سے مراد مطلب سلیوری ہے کہ میں خادم ہوں، ٹھیک ہے، اس معنی میں کوئی حرج نہیں، اس معنی میں نام رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں. یہ ہمارے سامنے جامعہ بنوری ٹاؤن کا جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ اس میں سوال یہ کیا گیا کہ عبد النبی نام رکھنے کا حکم کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے. تو دراصل اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی طرف سے عبدیت کا اظہار پسند ہے، اور ان ناموں کے ذریعے اظہار عبدیت علی وجہ الکمال ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی طرف عبد کی اضافت کر کے نام رکھنا جائز نہیں ہے. مثلا عبد الرسول، عبد النبی، عبد الحسین، عبد المصطفیٰ، عبد الحجر وغیرہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اس میں عبد سے مراد بندہ ہو تو یہ نام شرکیہ ہوں گے، اور اگر تعویل کی جائے کہ عبد سے خادم وغیرہ مراد ہو تب بھی شبہ تو موجود ہے. لہٰذا عبد النبی نام رکھنا درست نہیں ہے. اس کو تبدیل کر کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ یا نیک مسلمان مردوں کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یا ایسا نام رکھے جائیں جس کے معنی اچھے ہوں. نبیوں میں سے کسی کا نام نہیں ہے یہ، یا صحابہ میں سے کسی کا یہ نام نہیں ہے، تو آپ نبیوں کے ناموں پہ رکھ لیں، صحابہ کے ناموں پہ رکھ لیں. کیوں شبے والی چیز میں بھی پڑھتے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبے والی چیز سے بھی بچیں. اگر اب سے مراد آپ کی خادم بھی ہے تو پھر بھی شبہ ہے، بہتر ایسے اوائڈ کریں. لیکن اب سے مراد اگر جو ہے وہ عبدیت ہے، ٹھیک ہے، اور غلام سے مراد اگر عبدیت ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے جس طرح سے، تو اس طرح سے نبی کا بندہ ہونا ہے، تو پھر وہ شرک میں آ جاتا ہے. پھر تو اس سے لازماً جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دارالافتاء جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ ہے کہ محمد بخش نام رکھنے اور اس نام سے بلائے جانے کا حکم، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کا نام محمد بخش ہو، نام رکھنے والے نے کم علمی کی وجہ سے ایسا شرکیہ نام رکھ دیا ہو، ورنہ کہنے اور سننے والے کا کوئی فاسد عقیدہ اس بارے میں نہ ہو، تو اب نام بدلنے میں حرج ہے. تو اس طرح کے شرکیہ نام کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا نام محمد بخش ہو تو اسے پکارنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. تاہم اگر کاغذات وغیرہ میں نام کی تبدیلی بہت مشکل ہو تو کم از کم پکارنے کی حد تک اسے اس انداز میں پکار لیا جائے جس سے مذکورہ نام کی وجہ کرات باقی نہ رہے اور شرک کا شائبہ نہ آئے. مثلا صرف محمد کہہ کر پکار لیں، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا کفایت المفتی میں کیا علی بخش، پیر بخش، رسول بخش نام رکھنا اچھا نہیں ہے کہ اس میں شرک کا شائبہ اور وہم ہے. ایہام مطلب وہم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں محمد بخش ہے، علی بخش ہے، پیر بخش ہے، رسول بخش ہے، یہ نام رکھنا درست نہیں ہے کیونکہ ان میں شرک کا وہم ہے، شرک کا شائبہ ہے. اور اگر کسی کے ایسے نام ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ علی بخش نام ہے تو علی کے نام سے پکار لیں، اور اگر محمد بخش نام ہے تو صرف محمد کے نام سے پکار لیں تاکہ یہ شائبہ جو ہے وہ جاتا رہے. تو یہ تھا دوسرا، یعنی شرکاء کے حوالے سے ہم نے کہا پہلا شرک کیا تھا کہ وہ ان کو پکارتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے. اور دوسرا کیا تھا کہ شرکاء کے ناموں پہ، یعنی جن سے وہ دعائیں کر رہے تھے یا ان سے اگر دعائیں نہیں بھی کی تو جب کچھ مل گیا اللہ کی طرف سے ملا ہے، حالانکہ جیسے اولاد مل گئی یا کوئی رزق میں برکت آ گئی یا کوئی کاروبار میں ترقی ہو گئی یا کوئی جاب اور ملازمت مل گئی، تو اب اس کی نسبت جو ہے وہ انہوں نے اپنے شرکاء کی طرف کرنا شروع کر دی. کیسے؟ جیسے اگر اولاد ہوئی تو اولاد کا نام جو ہے وہ شرکاء کے نام پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے. اس دور میں عبد العزیٰ رکھا جاتا تھا اور آج جو ہے وہ عبد المسیح، جیسے کرسچین میں عبد المسیح، مسیح کا بندہ، بالکل غلط ہے. اسی طرح عبد النبی اور عبد علی، عبد الحسین، یہ سارے نام جو ہے وہ درست نہیں ہیں. اور ایسی جیسے پیر بخش، پیروں نے بخشا ہے، خدا بخش رکھیں، پیر بخش یا نبی بخش یا حسین بخش نام رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک میں آ جاتا ہے. یہ گویا کہ شرکاء بنانے والی بات ہے، کیونکہ آپ کا پیچھے عقیدہ ہے تبھی تو ناموں کی کوئی کمی تو نہیں ہے. صحابہ کے نام رکھ لیں، کوئی کسی بھی صحابی کا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نام رکھ لیں، رسولوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیں، ضرور ایسے نام کی طرف جانا ہے آپ نے. تو یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات کیا تھی؟ ان کے شرکاء کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے. تو وہ تھا دعا اور اولاد اور اس کے بعد نظر.
نظر، یعنی شرکاء کے لیے نظر نیاز مانتے تھے اور ان کے لیے اپنی اولاد کو بھی بلی چڑھا دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے ان کے تقرب کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو نذرانے جو ہے وہ دینا شرکاء کو، تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے کیا کیا، اللہ کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے کھیتی اور چوپائے اللہ نے پیدا کیے، مقرر کیے، تو اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے مشرکین کیا کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے۔ یعنی مشرک جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی نکالتا تھا، اللہ کے لیے بھی نکالتا تھا، اللہ کو بھی پکارتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بتوں کو بھی پکارتے تھے۔ بتوں سے مراد یعنی ان کے پیچھے جو پرسنالٹیز تھیں، فرشتے تھے یا جنات تھے یا اولیاء تھے یا انبیاء تھے، ان کو پکارتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے لیے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقہ نکالتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی نکالتے تھے، اللہ کے لیے بھی ایک حصہ، قرآن نے کہا اللہ کے لیے ایک حصہ نکالتے تھے، اور بتوں کے لیے بھی نکالتے تھے نظر نیاز، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا معاملہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ان کے گمان کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، اللہ کے لیے بھی نکال رہے ہیں، شریکوں کے لیے بھی نکال رہے ہیں۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچنے والا، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی سال جو ہے وہ قحط سالی ہو گئی یا کوئی کاروبار مندے میں رہا تو یہ کہتے تھے کہ یار اس سال نا اللہ کا حصہ نکالنا تو مشکل ہے، لیکن شریکوں کا حصہ ضرور نکالتے تھے کہ یہ تو سر پہ بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں چھوڑیں گے، یا شاید برکت تو انہی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے حصے میں کبھی کبھار ڈنڈی مار دیتے تھے، یعنی مطلب آپ آج کل میں اس کو سمجھنا چاہیں تو کوئی زکوٰۃ نہ نکالے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مزاروں کے اوپر، قبروں پہ جا کے جو ہے وہ نذرانے اور نیازیں جو ہے اور قربانیاں دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشرکین کے ہاں یہ چیز عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ یہ یہاں پہ کیا کہا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تو شرکاء کے لیے نذر و نیاز کا معاملہ تھا، قربانی کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور ان کے سامنے جو ہے استھان بنے ہوتے تھے، وہ انصاب پتھر پڑے ہوتے تھے جن پہ جا کے حلوے مانڈے جا کے رکھاتے تھے، نظر نیاز جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تو اس کو ہم آگے چل کے جو ہے وہ کھولیں گے اس کانسیپٹ کو۔ تو یہ بھی قرآن نے کہا کہ نظر نیاز یہ عبادت ہے، یہ صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی اور کے لیے جو ہے وہ نیاز۔ جیسے یہ ابھی ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ جامعہ بنوریہ کا جو ہے وہ فتویٰ ہے، نیاز کے کھانے کا حکم بتا دیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیاز کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو کھانا وغیرہ بنوائیں اور اس پہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے اس کو تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ نیاز انہی بزرگوں کے نام کی ہو، یعنی اس سے ان بزرگوں کا تقرب مقصود ہو، تو یہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نظر لغیر اللہ ہے۔ اور اگر یہ نیاز اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اس کا ثواب بزرگوں یا فوت شدگان کو پہنچایا جائے، تو اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، جیسے کوئی تاریخ مقرر نہ کی جائے، اس کو لازم اور واجب نہ سمجھا جائے، اور جو نظر مانی گئی ہے وہ صرف فقراء کو کھلائے، مالداروں کو نہ کھلائے، قرض لے کر اپنی وسعت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی اور خلاف شرع کام نہ ملائے، جن دنوں میں اہل بدعت وغیرہ کا شعار ہو ان دنوں میں نہ کیا جائے۔ تو مذکورہ شرائط کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایصال ثواب کے لیے ہے، یعنی نظر اللہ ہے، نظر اللہ ہے، اللہ کی نظر ہے، لیکن مقصود اگر جو ہے وہ کسی بزرگ کو، کسی کو ثواب پہنچانا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کا یہ کہتے ہیں جواز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ کسی متعین دن میں نہ ہو، اور صرف فقراء ہی کھائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ثواب کے لیے ایک طرح سے صدقہ ہے، اور قرض لے کے یہ نظر وغیرہ اور کوئی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خلاف شرع کام نہ ملائے، اور متعین دنوں میں بھی نہ کرے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مذکورہ شرائط کے ساتھ اگرچہ جائز ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اس کے جو طریقے رائج ہیں ان میں مذکورہ شرائط کی رعایت نہیں کی جاتی، اور اس میں دیگر بھی کئی مفاسد شامل ہو گئے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نظر جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے، یعنی جیسے نظر جو ہے وہ حسین، نیاز حسین، ظاہری بات ہے یہ تو شرک میں آ جاتا ہے نا، یہ تو شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو نومینیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، نیاز حسین میں بھی ہم نے یہ جو اس کو نیاز حسین کہا ہے نا، اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ
ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچے گا ورنہ یہ نیاز اللہ کے لیے، تو پھر بھی شرک کا شائبہ تو پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے شائبے سے بھی منع کیا، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی، حدیثوں کے حوالے سے ہم مستقل گفتگو کریں گے کہ احادیث میں جو ہے وہ شرک کا کیا تصور ہے۔ کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مقام بوانا پہ میں نے اونٹ ذبح کرنا ہے، ایک جگہ کا نام تھا بوانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہاں دور جاہلیت میں کوئی بت تو نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی میلہ ٹھیلا کوئی عرس لگتا ہو؟ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر کر لو۔ تو گویا کہ اگر دور جاہلیت میں بھی وہاں کوئی شرک ہوتا تھا تو مقام شرک پہ جا کے ذبح کرنا بھلے اللہ کے لیے کرو، لیکن شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اس لیے یہ نسبت جو ہے نیاز حسین، ٹھیک ہے، یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے، یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ تو نسبت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف، کیونکہ اس میں اگر اعتقاد نہ بھی ہو تو پھر بھی شرک کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اعتقاد ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تقرب اور ان کی خوشی اور ان کی رضامندی کے لیے اگر نظر و نیاز ہوگی، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تقرب اور ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز ہوگی، تو یا پھر حضرت جو ہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ یا اور کسی ولی اور بزرگ کے تقرب کے لیے اگر وہ نظر و نیاز ہو، پھر تو واضح طور پہ وہ شرک ہے، پھر تو واضح طور پہ شرک ہے۔ تو یہ ایک سوال ہوا، یہ بھی جامعہ بنوریہ سے ہی ہے، کہ محرم کے مہینے میں نیاز حسین کھانا یا اگر بطور ہدیہ حلیم وغیرہ آ جائے تو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نیاز حسین کے نام سے محرم کے مہینے میں جو کچھ بانٹا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ہو تو اس کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان دنوں جو حلیم تقسیم کیا جاتا ہے اگر اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے تو اس کا کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا، اور اگر ان دنوں میں کوئی ایصال ثواب کے طور پہ تقسیم کرتا ہے تو بھی اس کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں محرم کے ابتدائی عشرہ میں حلیم شربت وغیرہ بنانے کا التزام کرنا اہل باطل کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اہل باطل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان دنوں میں اس طرح کے مخصوص اشیاء کے ساتھ اصال ثواب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصال ثواب کر لیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ اصال ثواب کر لیں، کسی اور کے حوالے سے، لیکن ان دنوں سے ہٹ کے کر لیں، کیونکہ ان دنوں میں اگر کریں گے تو مشابہت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دنوں میں عام طور پہ لوگ جو ہے وہ شرکی اعتقاد کے ساتھ جو ہے وہ نظر و نیاز جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مشابہت سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، شرک سے بھی، اور وہ اعمال اور افعال جو شرک کی مشابہت پیدا کرتے ہیں ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ تھا نظر اور نیاز کا معاملہ۔ دوسرا کیا تھا؟ قتل اولاد کا معاملہ، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ اکثر جو مشرکین ہیں ان کے لیے قتل اولاد کو ان کے شرکاء نے مزین کر دیا۔ شرکاء نے کیا کیا؟ یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، تو وہ شریک بنانے کی نحوست ان کے اوپر یہ پڑی ہے، مشرکین کے اوپر، کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، اپنے شرکاء کو، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، پارٹنرز بنایا، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد تک کو بلی چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں تو بہت عام ہے، جیسے ابھی آپ کو ہم یہ خبر دکھا رہے ہیں، مغربی بنگال میں انسان کی بلی کا معاملہ، ٹھیک ہے، ابھی تک یہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ مندروں میں جو ہے اس طرح سے بلی چڑھایا جاتا ہے، انسانوں کو جو ہے وہ بتوں کے اوپر قربان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور نیوز ہے۔ تعلیم یافتہ طبقے، ہندوستان میں تو تعلیم یافتہ طبقے بھی ایسا کرتے ہیں، نئی دلی تعلیم یافتہ جو ہے وہ والدین نے کیا کیا؟ بلی چڑھا دیا، جوان سالہ بیٹیوں کو بلی چڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ مقتولہ جو لڑکیاں تھیں 22 اور 27 سال ان کی عمر تھی، اور والدین کیا ہیں؟ تو ہم پرست ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جادو ٹونا ہوا ہے ہمارے گھر پہ نا، اور جادو ٹونے کے خاتمے کے لیے بیٹیوں کا بلی چڑھانا ضروری ہے، اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، اور قاتل باپ کا کہنا ہے کہ ان کو کچھ وقت دیا جائے، بہت جلد ان کی مقتولہ بیٹیاں واپس آ جائیں گی۔ یعنی شیطان نے مزین کیا ہے نا کہ تم میرے لیے بلی چڑھاؤ، اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ تو آج بھی ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کئی جادوگر ایسے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں جادو ٹونے کے لیے، اور اس کی خبریں عام ہیں، آپ کو مل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی۔ بچہ قتل کر دیا، کیوں؟ جادو ٹونا کر رہا تھا، اور جادو ٹونا میں وہ جادو ٹونا مکمل کرنے کے لیے جو ہے اس کو بچے کو قتل کرنا تھا، یعنی شیطان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو قتل اولاد کرتے ہیں کس کے لیے؟ اب یہاں جادو ٹونے کے لیے نہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ شیطان بھی ایک پرسنالٹی ہے، ظاہری بات ہے، جنات میں سے، اس کو خوش کرنے کے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو ہے یہ بلی چڑھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا۔
چوتھا کانسیپٹ کیا تھا شرکاء کے حوالے سے، یعنی ایک تو دعا کا تھا، دوسرا ہم نے کہا کہ اولاد کا تھا، اور تیسرا جو ہے وہ نظر کا تھا کہ شرکاء کے لیے نظر اور نیازیں مانتے تھے یا اولاد کو قتل کرتے تھے، اور چوتھا کانسیپٹ تھا شفاعت کا۔ شفاعت کے کانسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ شرکاء کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ آخرت میں بھی ہمیں کام آئیں گے۔ ابھی تک تو یہ معاملہ چل رہا تھا نا کہ دنیا میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے اولاد دی یا ہم ان سے مانگتے ہیں وہ ہماری حاجتیں جو ہے وہ پوری کرتے ہیں، یا ہمارے اوپر کوئی شیطان آ گیا، شیطانی اثر ہو گیا تو ہم شرکاء کے لیے کوئی قربانی کریں گے، اور ایون کہ اپنے بچوں کی بھی قربانی کرتے تھے تو ہماری جو ہے وہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، یا پھر نظر نیاز مانتے تھے۔ تو ایک یہ ہے کہ شرکاء آخرت میں بھی ہمیں کام آئیں گے، جہنم سے بچا کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں شفاعت کا باطل کانسیپٹ تھا۔ قرآن نے شفاعت کے اس باطل کانسیپٹ کی جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ مذمت کی گئی۔ دیکھیں، شفاعت کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے سورہ نام ہے، اس کی آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی دیکھو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، جیسے تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دنیا میں بھی اکیلے پیدا کیا تھا، اب بھی ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو ہم نے تم کو نعمتیں دی تھیں وہ تم پیچھے چھوڑ آئے، دنیا کی نعمتیں پیچھے چھوڑ آئے، ٹھیک ہے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور کیا ہو گیا ہم تمہارے ساتھ تمہارے شفعاء نہیں دیکھ رہے، سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہیں کام آنے والے ہیں، یعنی تمہارے کاموں میں وہ تمہارا حصہ جو ہے وہ بٹانے والے ہیں۔ تو شرکاء کے بارے میں ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ شرکاء ہمارے شفعاء ہیں۔ شرکاء یہ جو جنہیں ہم نے اللہ کا پارٹنرز بنایا یہ ہمارے شفعاء ہیں، شفیع کی جمع شفعاء، یعنی ہمارے سفارشی ہیں قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی وہ سفارشی کدھر گئے ہیں قیامت والے دن؟ مشرکوں کو کہیں گے وہ سفارشی کدھر گئے ہیں جن کو تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے جہنم کے عذاب سے، آج وہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے، تو وہ بات قرآن نے شد و مد کے ساتھ بیان کی۔ اب ایک اور جگہ پہ یہ ہمارے سامنے سورہ قصص ہے، آیت نمبر 64، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور انہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے شرکاء کو پکارو، فَدَعُوهُمْ، تو وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پر ہوتے۔ تو اس دن شرکاء کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی شرکاء کو پکارو وہ آ کے تمہاری سفارش کریں، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آئے گا۔ ان کے شفعاء، ان کے سفارشی جن کو انہوں نے شرکاء بنایا ہوا تھا وہ بالکل چپ۔ تو یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے یا ہمیں چھڑا لیں گے۔ دیکھیں، ایک شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے، صحیح جو ہے وہ کانسیپٹ شفاعت کا کیا ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ سفارش کریں گے، شہداء جو ہے وہ سفارش کریں گے، نیک بندے جو ہے وہ سفارش کریں گے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے، دو شرائط کے ساتھ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو یہ شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے، ورنہ باطل کانسیپٹ ہے۔ وہ دو کیا ہے؟ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ قرآن نے ایک تو سفارش کی جڑ کاٹ دی، کہا کہ بھائی سفارش نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، پہلے تو اس کی امید ختم کرو نا۔ ویسے بھی اب آپ دیکھیں نا کہ سفارشی پاس ہونا، سفارشی جو ہے وہ نوکری پہ رکھا جانا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو سفارشی طور پہ جنت میں جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ میرٹ پہ جنت میں جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند کریں گے کہ لوگ میرٹ پہ جائیں۔ اچھا، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں الا من اذن له الرحمن، دو شرائط کے ساتھ کہ جس کو رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات کو پسند بھی کرے۔ ایک تو یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، بھائی ہاں یہ سفارش کر سکتا ہے، جیسے یہ نبی سفارش کر سکتے ہیں، یہ ولی کر سکتے ہیں، یہ شہید کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی نہیں کہ یہ سب کی سفارش کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اس نبی کو اس کے بارے میں اجازت دے رہے ہیں، یہ فلاں شخص اسپیسیفک پرسن کے بارے میں کہ یہ اس کے بارے میں شفاعت کرے، یہ ولی فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، یہ شہید فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، یہ حافظ قرآن فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، دونوں متعین ہے، سفارش کرنے والا بھی جس کی سفارش کی جا رہی ہے۔ یہ شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے۔ اگر شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اور ولی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کریں گے، اور جس کے بارے میں چاہیں گے کریں گے، یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے جس کا قرآن نے رد کیا ہے۔ یہ وہ شرکیہ تصور تھا شرکاء کے حوالے سے جو مشرکین مکہ کا تھا۔
وہ اپنے شرکاء کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ ہمارے شرکاء جو ہے وہ جس کے بارے میں چاہیں گے سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ تو یہ ایک اور قرآن کی آیت ہے ہمارے سامنے کہ جس دن جو ہے وہ روح الامین اور فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام ہی نہیں کر سکے گا، گفتگو ہی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا، کسی کو بولنے کی جرت ہی نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت سے لوگ سفارش کریں گے۔ دوسرا وقال صوابا، اور جب سفارش بھی کرے گا تو ٹھیک ٹھیک کرے گا، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے کرے گا جو چاہے سفارش کر دے، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کتنے مقامات پہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مجرموں کو مومنوں کے برابر کر دیں گے؟ مطلب یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی پاکیزگی کی زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ساری زندگی حرام سے بچتا رہا ہے، دوسری طرف ایک بندہ ساری زندگی جو ہے وہ حرام کھاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ زنا اور شراب اور کباب میں اپنی زندگی گزاری، اور قیامت والے دن وہ کہتے ہیں جی دونوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس مطلب بندے کو اب کیا کہا جائے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ حلال کا اہتمام کرتا رہا، حرام سے بچتا رہا، پاکیزگی کی زندگی گزارتا رہا، زنا سے اور بدکاری سے بچتا رہا۔ اگر شفاعت کا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہر گناہ گار نے، سود خور نے، شرابی نے، زانی نے جو مرضی گناہ کرے، قتل کریں آپ، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی شفاعت کرنی ہے، تو پھر یہاں نیکیاں کس کھاتے میں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہاں نیکیاں؟ یہ کس کھاتے میں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ان نیکیوں کا جب سب نے جنت میں جانا ہے، ساری امت کی شفاعت ہونی ہے؟ غلط کانسیپٹ ہے، یہ باطل کانسیپٹ ہے۔ یہی کانسیپٹ وہ ہے کہ جس کو قرآن نے شرک کہا ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ ہے شفاعت کا تو یہ شرکیہ کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں شفاعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ بات بالکل ہے، ہم شفاعت پہ علیحدہ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں کوئی بچہ جو ہے وہ مارجن سے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، چند مارکس کے مارجن سے جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، جیسے 50 نمبر ہیں، اگر پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 50 ہیں اور بچے نے 45 46 47 مارکس لیے ہیں، تو اب جو ہے کوئی بندہ سفارش کرتا ہے، ٹیچر سے کہتا ہے اس کو 2-4 گریس مارکس دے کے آپ اس کو پاس کر دیں۔ یہی آخرت میں شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء یا اولیاء یا شہداء وغیرہ یا نیک لوگ شفاعت کریں گے، ایک تو اللہ کی اجازت سے، دوسرا ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ طے کریں گے کہ یہ اب بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، یہ انہوں نے محنت کی ہے لیکن تھوڑی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو وہ رسولوں کی، انبیاء کی، صالحین کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو کہرا ساروں کی ایک ہی دفعہ میں بس شفاعت ہوگی اور سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ عجیب کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے تو آپ تو ساری شریعت اڑانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ دے تو اسی لیے تو لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی ان کی جھوٹی امیدیں تھیں مشرکین مکہ کی اپنے شرکاء کے، جو مرضی کرتے رہو یار شفاعت ہو جانی ہے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، بس پیر صاحب کی بیعت آپ نے کر لی ہے تو آپ نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ نہ نماز پڑھیں، نہ آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں، نہ زکوٰۃ ادا کریں، حرام کھائیں، سود کھائیں، شراب پئیں، زنا کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، رشوتیں لیں، ٹھیک ہے، چرس پئیں، جو مرضی کریں آپ، بس آپ جو ہے وہ بیعت ہو جائیں، کسی مزار سے وابستہ ہو جائیں، آپ کسی گدی سے وابستہ ہو جائیں تو وہ آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ وہی شرکیہ کانسیپٹ ہے شفاعت کا، جو مشرکین مکہ کا کانسیپٹ ہے۔ تو شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے یہ باطل کانسیپٹ ہے۔ ایک کانسیپٹ اس کا صحیح ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا، دوسرا باطل کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ابھی ہمارے سامنے مولانا مودودی کی ایک کوٹیشن ہے، یہ بھی اچھی کوٹیشن ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی مولوی صاحب نے جو ہے وہ سوال ہوا ان سے رسائل و مسائل میں کہ کسی مولوی صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا اور آپ کو معتزلی اور خارجی ہونے کا آپ پہ فتویٰ لگایا، یعنی مولانا مودودی پہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ شفاعت کے منکر ہیں۔ حالانکہ مولانا مودودی نے بھی ظاہری بات ہے ویسی باتیں کی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے، اس کا ہم رد کر رہے ہیں۔ اب کوئی ہمیں کہنا شروع کر دے کہ جی تم تو شفاعت کے منکر ہو، اب ظاہری بات ہے کہ وہ باتوں کو ٹویسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کا ایک شفاعت کا کانسیپٹ تھا، آج ہمارے یہاں امت میں بھی وہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی جو مرضی کیے جاؤ اور آپ کو جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ جنت میں چلے جاؤ، کہ یہ نہیں ہے، یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے۔ دوسرا جو ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کوئی سفارش، کوئی فدیہ کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ دوسروں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ان کے اقوال کو ایسے معنی پہناتے ہیں جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔
ٹھیک ہے. تو وہ جنہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ اشتہار چھاپا ہے، اگر ان کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہوتا تو وہ اشتہار کی اشاعت سے پہلے مجھ سے لکھ کر پوچھ سکتے تھے کہ تیری ان عبارات کا منشا کیا ہے اور شفاعت کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میری جن عبارتوں کا انہوں نے حوالہ دیا ان میں ایک یہود النصارہ کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید میں ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے کس طرح اہل کتاب کا ایمان بالیوم الآخر باطل ہو گیا. آخرت پر ایمان ہی باطل ہو جاتا ہے. شفاعت کا جو باطل کانسیپٹ ہے وہ آخرت پہ ایمان کو باطل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے. اور پھر مولانا مودودی نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیانت ہے یعنی کرپشن ہے، کہ ایک خائن آدمی قیامت والے دن آئے گا جس کی گردن پہ خیانت کا بوجھ ہوگا، اور وہ مجھے پکاریں گے کہ اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیں. تو میں کیا کہوں گا؟ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خائن کو یہ کہیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ میں آپ کا امتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جاؤ تم کس چیز کے امتی ہو، تم کرپٹ آدمی، خائن. یعنی آج دیکھیں ہمارے یہاں اربوں کھا جاتے ہیں، اربوں کی کرپشن کرتے ہیں یہ سیاسی رہنما. ٹھیک ہے. اور ساری زندگی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ روٹی پانی بجلی اور 1 لیٹر پیٹرول کو ترستی رہتی ہے، اور وہ اربوں کی جائیدادیں بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی پھر سارے جد و جہد کریں اس طرح سے حرام کمانے کی، پھر یہ کیوں یہاں جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں؟ تو یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ نہ پھیلائیں اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے اور سب جنت میں چلے جائیں گے. اس طرح سے نہیں ہے. کچھ لوگوں کی شفاعت ہوگی، وہ بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ان کی آپ شفاعت کر سکتے ہیں، اور اللہ اسی کے بارے میں اجازت دیں گے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی اور خیر دیکھیں گے. جیسے ایک ٹیچر جو ہے اسی کے بارے میں اجازت دیتا ہے جس کو میں وہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے محنت کی ہے اگرچہ یہ پاس نہیں ہو سکا. اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے. خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکڑ لیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکے گا. چھڑانا تو دور کی بات، کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھڑا لیں گے؟ تمہارے پیر اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے چھڑا لیں گے؟ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ شفاعت کا کانسیپٹ تھا ان کے. دوسری جو ٹرم ہمارے سامنے ہے شرکاء کے علاوہ جو قرآن نے استعمال کی، وہ آلیہ کی. آلیہ کی کانسیپٹ میں 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ آلیہ کا اعتکاف کرتے تھے وہ، اور دوسرا آلیہ کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ تھا حمایت کا، کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، یعنی دنیا میں بچا لیں گے مصیبتوں سے مشکلات سے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. تو یہ 2 کانسیپٹ ہیں جو ابھی ہم نے دیکھنے آلیہ کے حوالے سے. تو آج بھی اگر یہ تصورات پائے جاتے ہیں کچھ پرسنالٹیز کے بارے میں تو ظاہری بات ہے یہ وہی تصورات ہیں جو مشرکین مکہ کے کانسیپٹ تھے. یہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کلام فرما رہے ہیں. وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں آپ ان سے سوال کر لیں. اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کچھ معبود بنائے ہیں یعبدون جن کی عبادت کی جائے. تو آلہہ کی بھی عبادت کی جاتی تھی، آلہہ کی بھی عبادت کی جاتی تھی. تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. تو اللہ نے تو اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں بنائے. وہی جو کہتے ہیں نا کہ جی عطائی اختیارات عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے. اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ ہم نے آلیہ بنائے ہیں؟ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ ہم نے تو آلیہ نہیں بنائے. تو آلیہ ہم نے تو نہیں بنائے. اب آلیہ سے کیا کرتے تھے؟ آلیہ کے حوالے سے ان کے کیا کانسیپٹ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ ہم نے آلیہ نہیں بنائے. ہم نے نہیں بنائے، ہماری طرف نسبت نہ کرنا آلیہ کی کہ ہم نے بنائے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی عطائی اختیارات ہے، نہیں، ہم نے نہیں دیے ایسے عطائی اختیارات کہ جن سے وہ آلیہ بن جائیں، وہ بھی آلیہ بن جائیں اللہ کی طرف. ہم نے نہیں کہا کہ جس طرح اللہ کو یا خالق کو پکارنا چاہیے اسی طرح جو ہے وہ ان کو بھی پکارو، شرکاء کو بھی پکارو. ہم نے یہ بات نہیں کی. تو آلیہ کے حوالے سے ان کے 2 بڑے کانسیپٹ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. مطلب جو مجھے ملے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے دوست جو ہے وہ اس پہ اضافہ بھی کر سکیں. تو ہم یہ نہیں کہتے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ ایک ہمبل سی ریسرچ ہے، ایک عاجزانہ سی تحقیق ہے. یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ جب ہم نے ان کو جو ہے وہ سمندر
جو بحیرہ کلزم تھا اس کو انہوں نے پار کر لیا. جب وہ مصر سے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے، پھر آل فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا. تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو راستے میں جب وہ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، درمیان میں صحرائے سینا ہے. اب اس میں سے بنی اسرائیل کا گزر جو ہے وہ ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے بتوں کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے تھے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہًا کما لہم آلہۃ، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیں جیسے ان کے یہ معبود ہیں. قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جاہل ہو، نادانی کی باتیں کرتے ہو. تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا بت بنا دیں. اب وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، بنی اسرائیل ظاہری بات ہے نبیوں کو ماننے والی قوم ہے، وہ بھائی نبیوں کو کیا ماننے والی، نبیوں کی اولاد ہے. یہ دیکھیں سید زادے ہیں یہ بنی اسرائیل، سید زادے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے بت بنا دیں. تو انہیں سید زادوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی نبیوں کی اولاد کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر موجود ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اندر موجود ہیں، 2 نبی بیک وقت ان کے اندر موجود ہیں. کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بت پرستی جو ہے وہ اصل میں اس کو سمبل سمجھ رہے تھے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے ظاہری بات ہے اللہ جو ہے وہ ایک ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، تو اگر ہم اس کو پکارنے کے لیے کوئی سامنے بت رکھ لیں، ٹھیک ہے، بتوں کو ہم ذریعہ بنا لیں، سمبل بنا لیں، اس پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہی بات انہوں نے کی، اے موسیٰ ہمارے لیے الہ بنائیں جیسا کہ ان کے الہ ہے، ہمارے لیے بھی ایسے الہ بنا دیں، مقرر کر دیں. تو اصل میں بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، وہ تو ایک سمبل کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. تو اب یہاں پہ قرآن نے کیا کہا کہ بتوں کا یعنی وہ جو معبودان باطلہ تھے ان کا اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب ہے جم کے بیٹھنا، ان کے سامنے جم کے بیٹھنا، دھیان گیان کرنا. جیسے بدھ مت میں دیکھیں بدھا کا، گوتم بدھا کا بت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. اسی طرح جین مت میں دیکھیں مہاویر، اس کے بڑے بڑے بت انہوں نے بنائے ہیں. اسی طرح ہندو مت میں دیکھیں بتوں کے سامنے دھیان گیان کرتے ہیں، میڈیٹیشن مراقبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی پیر پرستی اتنی عام ہے کہ پیروں کی تصاویر بنا کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں دھیان گیان میں. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں دھیان گیان کے لیے، قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں مکاشفے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے. اور پھر قبر کا طواف کرنے والے بھی ہیں، اور قبروں کے اوپر بیٹھنے والے جنہیں مجاور کہتے ہیں، مجاور جوار سے یعنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی سے تو قبر پرستی جو ہے وہ پھیلتی ہے، بلکہ پھیلی ہے. اب جیسے دیکھیں یہ ہمارے سامنے جامعہ بنوریہ کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں قبرستان میں قبر پر بیٹھنا یا ٹیک لگانا کیسا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو ہے وہ قبروں کو روندنے، ان پہ بیٹھنے اور تکیہ لگانے کی ممانعت آئی ہے. جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا. قبر کو پختہ کرنا یہ بھی منع ہے، ان پہ بیٹھنا، یہ جو مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بعد میں قبروں کا طواف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ انہی کو جا کے جو ہے یہی ننگ دڑھنگ بعد میں اور چرس اور افیون پینے والے انہی سے جا کے لوگ نظریں اور نیازیں اور ان کو جا کے ہدیے دیتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی بزرگ ہیں اور ہماری لیے دعا کریں. نہ کوئی نماز ہے نہ روزہ ہے، اور ایسے پڑی ہوئی ہیں مدہوش بدمست. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ انبیاء کا اسوہ ہے، یہ صحابہ جلیل القدر تابعین اور ائمہ کا اسوہ ہے. وہ ایسے تھے ہر کس نے. تو قبروں کو پختہ بنانا، ان پہ بیٹھنے سے اور ان پر عمارت بنانا جیسے مزار بنانا، اس سے بھی اللہ کے وسلم نے منع فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے. خیر جب احادیث آئیں گی تو ہم اس پہ مستقل طور پہ جو ہے وہ بات واضح کریں گے. ایک اور جو ہے وہ فتویٰ یہ کہتے ہیں عرس اور قبر پرستی، کہ آج کل جو ہے وہ شہباز کلندر ان کا عرس ہو رہا ہے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. تو اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی قبر پرستی کرتے ہو تو کہتے ہیں تم وہابی ہو گئے ہو، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر میلہ دھیلا کرنے اور قبر پرستی سے منع فرمایا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پہ بھی میلہ کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر عرس یا میلہ کرنا ممنوع ہے تو کسی امتی کی قبر پر عرس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے حکمت اور محبت کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور خرافات سے بچانے کی مقدور پر کوشش کرنی چاہیے. تاہم اگر وہ سمجھانے پہ باز نہیں آتے تو لڑنے جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جھگڑا نہ کیا جائے. تو یہ بات ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے.
جیسے انہوں نے کہا کہ جی ایک جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبریں مت بناؤ اور میری قبر کو عید مت بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ. ٹھیک ہے, میری قبر پہ آ کے میلہ ٹھیلا مت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ ٹھیلا عرس جو ہے وہ جائز نہیں ہے, تو مزاروں کے اوپر اولیاء کی قبروں پہ عرس کیسے جائز؟ اور پھر عرسوں پہ ہوتا بھی کیا ہے یہ بھی بتائیں. یہ ویڈیوز موجود ہیں, وہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. اس پہ ہم ایک مستقل ایپیسوڈ کریں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. ہم بھی مزاروں پہ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی شرک نظر نہیں آتا. ہم انشاءاللہ سے ویڈیوز دکھائیں گے بڑے بڑے درباروں کے حوالے سے, سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں, پبلک پلیس پہ پڑی. کیا کچھ نہیں ہو رہا, طواف ہو رہا ہے, سجدے ہو رہے ہیں, چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, لوگ بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہیں, بدمست ہو کے بدحال ہو کے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور عجیب و غریب قسم کے دیومالائی قصے انہوں نے بنا رکھے ہیں, اور گالم گلوچ ہو رہی ہے, ننگی گالیاں دے رہے ہیں, اور عورتیں ناچ رہی ہیں. یہ سب مزاروں پہ, مزاروں پہ. تو یہ سب کیا ہے بھائی میرے بھائی, یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے اولیاء اللہ کی تعلیم تھی. یہ تو ایک پیرلل دین آپ نے کھڑا کر لیا, دین اسلام کے پیرلل آپ نے ایک پورا دین کھڑا کر لیا. اس لیے قرآن نے جو ہے وہ سب سے زیادہ شرک کی مذمت کی ہے, کیونکہ شرک جو ہے نا وہ محض شرک نہیں ہے, وہ پورا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. یہ شرک پورا کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. اگر میں یہ کہوں تو یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ والی بات نہیں ہے, مبالغے والی. کیسے پولیٹیکل سسٹم ہے؟ چلیں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ لوگوں کے معاشی مفادات جو ہے وہ جڑی ہیں, اس کے ساتھ لوگوں کا اقتدار جڑا ہوا ہے پوری مزار پرستی کے ساتھ. یہ دیکھیں, یہ جاوید چودھری کا کالم ہے. بہرحال کوئی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, نہیں کرتے, ہم تو بات کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جی داتا دربار کی آمدن کتنی ہے؟ سوال تو ہے نا, آمدن تو ہے نا, انکار تو نہیں کریں گے, آمدن تو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2017 کا ان کا ہے, اگست کا, یعنی آج سے 5 سال پہلے داتا دربار کی آمدن کیا تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 23 کروڑ 97 لاکھ 24 کروڑ جو ہے تقریباً صرف داتا دربار کی آمدن ہوئی ہے 2017 میں. آج تو وہ 24 سے پتہ نہیں 35-40 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی. یہ سب نذرانے, ٹھیک ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اس کا کیا حساب ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں بات کر رہے, یہ سب آپ کی میڈیا میں. یہ دیکھیں, وقف مزارات کی آمدن مزارات پر ہی خرچ کرنے کا معاملہ, حکومت پنجاب نے محکمہ اوقاف سے رپورٹ طلب کر لی. ٹھیک ہے, کیا رپورٹ طلب کی کہ بتایا جائے کہ پنجاب بھر کے 400 سے زائد وقف مزارات کے کیش باکسز کی آمدن کہاں خرچ ہوتی ہے. منی ٹریل کہاں ہے بھائی, کہاں خرچ ہو رہی ہے یہ آمدن جو باکسوں میں آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ کروڑوں کی, اربوں کی آمدن ہے, اربوں کی آمدن ہے. یقین مانے تو لوگ کیسے چھوڑیں گے؟ یہ دیکھیں, پنجاب میں مزارات کی تعداد تقریباً 600 ہے. ٹھیک ہے, اس میں 64 درباروں کے گدی نشین جو براہ راست سیاسی نظام میں حصہ دار ہیں, بڑے بڑے گدی نشین, وہ سیاسی نظام میں بھی حصہ دار ہیں. ٹھیک ہے, پیر پگاڑو کتنی بڑی گدی ہے. ٹھیک ہے, مخدوم امین فہیم جو کہ پیپل پارٹی میں رہے, گدی ہے, اور پیپل پارٹی کے جو ہے وہ بڑے رہنماؤں میں رہے ہیں, سیاسی رہنماؤں میں. اسی طرح یوسف رضا گیلانی جو کہ وزیر اعظم بھی رہے پیپل پارٹی کی طرف سے. اب ویڈیوز موجود ہیں, لوگ جا رہے ہیں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, پیر صاحب, پیر سائیں, فلاں, یہ وہ. کیا ان کا تعلق ہے دین سے؟ مجھے بتائیں, خود بریلوی مکتبہ فکر والے بتائیں کیا دین سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح شاہ محمود قریشی جو آج کل پی ٹی آئی میں ہے, بہت بڑی گدی ہے, کیا ان کا دین سے تعلق ہے؟ یہ وہ پیر ہیں, یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے آپ ماننے والے ہیں. یہ تو سارے پولیٹیکل نظام کا حصہ ہیں, یہ تو بڑی بڑی گدیاں ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ 64 کے قریب گدیاں ہیں, 64 کے قریب گدیاں ہیں. تو ایک تو مزاروں کے ذریعے سے اتنی آمدن ہو رہی ہے, اربوں کی آمدن ہو رہی ہے, اربوں کی آمدن ہے مزاروں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اور انگریزوں نے ان کو جو ہے وہ بڑی بڑی جاگیریں دی. یہ اس آرٹیکل میں اور اس طرح سے اور کئی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. یہ بغاوت کی وجہ سے ان کو جاگیریں ملی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مجاہدین کو کچلنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ گدی نشین جو ہے, اور جو یہ نو آبادیاتی جو عہد تھا اس کے پاور سٹرکچر میں ان کو شامل کیا گیا. ٹھیک, اب 1930 میں شاہ پور کے غلام محمد شاہ, ریاض حسین شاہ کو اتنے ایکڑ جو ہے وہ جاگیر دی گئی 6423, اور اٹک کے سردار شیر محمد خان کو 25185, جنگ کے جو ہے وہ شاہ جیونا خاندان کے
حاضر حیات شاہ، مبارک علی، عابد حسین کو 9564، ملتان کے سید عامر حیدر شاہ، سید غلام اکبر شاہ، مخدوم پیر شاہ کو 11917، ملتان کے گردیزی سید جن میں سید محمد نواز شاہ، سید محمد باقر شاہ، جعفر شاہ کو 7165 ایکڑ، جلال پور پیر والا کے سید غلام عباس، سید محمد غوث کو 34144 ایکڑ، گیلانی سید آف ملتان جس میں سید حامد شاہ اور فتح شاہ کے نام 11400 جو ہے وہ 67 ایکڑ، دولتانہ خاندان کے اللہ یار خان آف لڈن کو 21680 ایکڑ، ڈیرہ غازی خان کے میاں شاہ نواز آف حاجی پور کو 726 ایکڑ، مظفر گڑھ کے ڈیرہ دین پناہ خاندان کے ملک اللہ بخش، قادر بخش، احمد یار، نور محمد کو 2641۔ اب دیکھتے جائیں اور یہ ان کے خانوادوں کی جانشین اولادیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر براجمان ہیں، جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھتے چلے جائیں اب یہ، اور اسی طرح مارشل لا جب آیا تھا ایوب خان کے زمانے میں، تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کیا تھا۔ تو اب ان کی آمدن جو ہے یہ بڑی بڑی جاگیریں، معاشی طور پہ بھی لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اربوں کی، 24 ارب تقریباً جو ہے ان مزاروں کی آمدن ہے، 24 ارب سالانہ، اور یہ بھی وہ جو ریکارڈ میں آ گئی، ریکارڈ کے علاوہ جو ہے ہر جگہ باکس لگا ہوا ہے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو محکمہ اوقاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو باکسز میں آ رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں خرچ ہو رہا ہے، وہ بھی کروڑوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے پسند کریں گے یہ لوگ جنہوں نے یہ پورا نظام جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس سے ان کے معاشی مفادات، ان کی روزی روٹی وابستہ ہے، پھر اس کے ساتھ یہ اقتدار میں آتے ہیں، اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو جو ہے وہ ہمارے یہاں بریلوی اسکول آف تھاٹ، مکتب فکر کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جو اولیاء اللہ کا کانسیپٹ تھا، ان کے پاس تو یار 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی، اپنا کھانا دوسروں میں تقسیم کر دیتے تھے، رہنے کو ان کے پاس 2 مرلے کا مکان نہیں ہوتا تھا، کٹیا میں جہاں جگہ ملی جو ہے وہ رہ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ تو اربوں کے ایسٹس جو ہے وہ رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو کس شان کے ساتھ نکلتے ہیں، لینڈ کروزر سے نیچے ان کا جو ہے وہ پاؤں نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ دنیا کو اس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلنے والے، اقتدار کے جو ہے وہ بندے اور دولت کے جو ہے وہ پجاری، اور دوسری طرف انہوں نے مزاروں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے اور مزاروں کے منتظم اور ایڈمنسٹریٹر بن کے لوگوں کو کس طرح سے مذہب کے نام پہ جو ہے وہ کیا گولی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رانگ نمبرز ہیں یہ سارے، لیکن کوئی بھی نہیں بولتا۔ وہ بریلوی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بولنا جو ہے وہ اہل حدیثوں کا کام ہے، دیوبندیوں کا کام ہے۔ بھائی یہ جو ہے مزار پرستی جو ہو رہی ہے، اس کو تو تم بھی غلط سمجھتے ہو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب دیکھ لیں، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ جو مزاروں پہ ہو رہا ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے آپ کے علماء لکھ گئے، ٹھیک ہے، لکھ گئے ہیں، لیکن اس کے خلاف بولو نا، یہ تمہارا بھی تو کام ہے، لیکن اس کے خلاف نہیں بولتے، ہر وقت جواز دینے میں لگے ہیں۔ کسی اہل حدیث نے کہہ دیا کہ بھائی یہ شرک ہو رہا ہے، بس، اور نہیں شرک نہیں ہو رہا، بس اس کے اوپر لمبی لمبی تقریریں کرنے میں لگے ہیں۔ کبھی اس پہ بھی کوئی لمبی تقریر تمہاری آ جائے، یہ جو مزار پرستی ہو رہی ہے، جو تمہارے علماء لکھ گئے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ جو قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے، قبروں کا طواف ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ کھانے پینے والے آ کے بیٹھ گئے ہیں مزاروں پہ قبضہ کر کے، ٹھیک ہے، اقتدار کے بندے آ کے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو شریعت سے جو دور ہیں لوگ اور طریقت کا نام لے رہے ہیں، اور شریعت ان کے اندر نام کی نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، حرام میں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ کہ آپ کے علماء ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے نا، تو ان کے خلاف کتنی تقریریں آپ کی یوٹیوب کے اوپر۔ لیکن کوئی اہل حدیث کہہ دے کہ شرک ہو رہا ہے، کوئی دیوبندی کہہ دے، کوئی فتویٰ دے شرک ہو رہا ہے، تو اس کے جو ہے وہ رد میں آ جاؤ، مناظرہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے بھی لگانے کو تیار ہیں۔ یار اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے آپ اللہ کے یہاں؟ تو جو تمہارے نزدیک غلط تھا اس کے اوپر تو تم 4 لفظ نہیں بولے، اور جو کہیں کوئی جواز کی حد میں تھا کہ جی چلو یہ بھی جائز ہے، اور اس کے اوپر تم نے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مسلک کا مسئلہ ہے، اور اس پہ تم 8 گھنٹے گفتگو کے لیے بھی تیار ہو، تو یہ بہت بڑی کمی کوتاہی ہے بریلوی علماء کی۔ جو کچھ لوگ بولتے ہیں جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور کچھ لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن دبے الفاظ میں وہ بھی اس کو بھی آگے بریلوی حضرات سنجیدہ نہیں لیتے۔ تو آپ اگر بریلوی کھڑے ہو جائیں گے، مجھے بتائیں یہ لوگ تو ان کو کھڑا ہونے دیں گے؟ یہ پورا خانقاہی نظام جو کھڑا ہے مزاروں کا، جن کے مفادات وابستہ ہیں معاشی اور سیاسی، یہ کبھی کھڑے ہونے دیں گے بریلویوں کو؟ کبھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف قبر پہ بیٹھنے والی بات نہیں ہے۔ اس قبر پہ بیٹھنے نے ایک پورا نظام پیدا کر دیا،
یہ ایک فتویٰ ہے جو دارالعلوم دیوبند سے ہے. تو یہاں پہ بھی سوال کیا گیا کہ کسی بزرگ کی قبر کے اوپر مزار بنانا اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں. تو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا. اس لیے کسی بھی مسلمان کی قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں، خواہ وہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی قبریں کیوں نہ ہوں. بلکہ اولیاء اللہ کے معاملے میں شریعت کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان حضرات کی پوری زندگیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت اور شریعت کی حفاظت میں گزری ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے انہوں نے حدیثیں بیان کی. اب ہمارے یہاں کیا، ہم نے کہا پورا نظام پیدا ہو گیا. اچھا، غلام عباس کا ایک افسانہ ہے، جن لوگوں کو ادب سے ذرا دلچسپی ہے، آنندی کے نام سے ایک طوائف کے اوپر ان کا افسانہ ہے. وہ طوائف نہیں ہے، وہ پورا شہر ہے، وہ پورا شہر ہے. وہ افسانہ کبھی پڑھیں. تو یہ قبر کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے، یہ قبر پہ بیٹھنا جو ہے، جس نے آنندی پڑھا اسے یہ جملہ سمجھ میں آئے گا. جہاں طوائف بیٹھ جاتی ہے نا، وہاں پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طوائف کی وجہ سے وہاں لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جہاں قبر بن جاتی ہے وہاں مجاور بیٹھ جاتا ہے، وہاں پورا مزار بن جاتا ہے، وہاں پورا ایک پیرالل دین وجود میں آ جاتا ہے. دین اسلام کے متوازی ایک دین وجود میں آ جاتا ہے، جس کے ساتھ لوگوں کے معاشی مفادات وابستہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ آمدن آ رہی ہے، کچھ لوگ وہ چندوں کے ذریعے، پھر رسیدیں کہاں پر ہیں؟ اب ظاہری بات ہے، یہاں دنیا میں تو آپ کسی سے کوئی کام کروانا ہو نا، چلیں رشوت بھی دیں گے تو آپ اس سے کوئی وہ لیں گے تو صحیح نا، چھوٹی تو لیں گے. تو وہاں کیا ہے، بس باکس میں ڈالے جا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. وہی بھائی اللہ کے نام پہ دے دیں، کسی غریب مسکین کو پکڑا دیں، یہ کروڑوں کا صدقہ، اربوں کا، کتنا ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے. وہاں آپ جا کے ڈالی جا رہے ہیں مزار پہ. کس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ؟ کس کے پیٹ میں جا رہا ہے؟ کہاں پہ؟ کتنا کو وہاں جو ہے وہ لنگر پہ خرچ ہوتا ہے. یہاں تو کروڑوں کا حساب وہ خود حکومت پنجاب کہہ رہی ہے، محکمہ اوقاف کہہ رہا ہے کہ جی کروڑوں کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، جو باکسز میں آتے ہیں کوئی حساب کتاب ہی نہیں. اپنا پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا دین ایمان بھی جو ہے وہ برباد کیے جا رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اعتکاف کا کانسیپٹ یہ قبر کے مجاوروں سے پیدا ہوا، اسی سے مزار پرستی پیدا ہوئی، اور اسی سے جو ہے وہ یہ شرک پیدا ہوا. دوسرا جو ہے وہ کانسیپٹ جو قرآن نے کہا ہے وہ ہے حمایت کا کانسیپٹ. حمایت کا کانسیپٹ عالیہ کے حوالے سے. یہ ہمارے سامنے آیت جو ہے وہ سورہ انبیاء کی 43 ہے کہ ام لہم عالیہ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے عالیہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا لیں گے. لا یستطیعون نصر انفسہم، حالانکہ وہ عالیہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ عالیہ بنا رکھے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ عالیہ ان کو چھڑا لیں گے، قیامت والے دن ہم سے چھڑا لیں گے، ہمارے عذاب سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا، حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ عالیہ جو ہے وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور ہمارے مقابلے میں کام آئے ممکن ہی نہیں ہے. تو گویا ہمارے مقابلے میں وہ لے آئے ہیں عالیہ کو. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ رکھ کے کہ یہ عالیہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ نہیں، یہ شرک ہے، یہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. دوسری جگہ کیا کہا، واتخذوا من دون اللہ آلیہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ آلیہ بنا لیے، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے پشتی بان ہوں، ان کے مددگار ہوں، ان کے سپورٹر ہوں. وہ آلیہ دنیا میں جیسے انہیں ان آلیہ کی حمایت ملے، جیسے دیوی دیوتا ہندوؤں کے ہم نے کہا کہ جیسے وہ وشنو کا کانسیپٹ ہے. وشنو کا کانسیپٹ کیا ہے کہ بھائی وہ حفاظت کرنے والا ہے. اسی یہاں کیا ہے کہ جی وہ راکھی باندھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کیا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ امام ضامن باندھ دیا، تعویذ باندھ دیا کہ اب تمہاری مدد کریں گے، ہاں علی کے حوالے، حسین کے حوالے، فلاں کے حوالے. وہی کانسیپٹ ہے، وہی کانسیپٹ ہے جس پہ قرآن نے تنقید کی. وہاں وہ نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے فلاں بت کے حوالے، فلاں کے حوالے، عیسائی ہیں تو عیسیٰ کے حوالے، مسیح اللہ کے بیٹے کے حوالے. وہی کانسیپٹ ہے، شرکیہ کانسیپٹ ہے. اللہ کے حوالے صرف کسی اور کی حفاظت میں دینا، کسی اور کی پناہ میں دینا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پناہ میں دینا، یہ وہ شرک ہے جو عالیہ کے حوالے سے کیا جاتا تھا. آج بھی اگر کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ اللہ کے حوالے کرنے کے بجائے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہو، ان کی حفاظت میں دے دیا جاتا ہو، ان کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ نے انہیں جو ہے وہ حفاظت کی کوئی ذمہ داری دے رکھی ہے، بہت غلط شرک ہے. شرک ہے، عالیہ بنا لینا، یہ ان کو عالیہ بنا لینا. ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کسی طرح سے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا کسی کے حوالے سے بھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے.
تیسرا کانسیپٹ جس کو قرآن نے واضح کیا انداد کا، یعنی شرکا پھر آلیہ پھر انداد۔ انداد کے حوالے سے دو کانسیپٹس ہیں، محبت اور نعمت۔ یہ انداد کون تھے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا لیکچر ہمارا طویل ہو گیا ہے، ہم اس کو جلدی جلدی جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو انداد کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں کئی مقامات پہ یہ بیان ہوا ہے کہ جیسے یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 165 کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ انداد بنا لی، انداد یعنی اللہ کے شریک بنا لیے، ند کی جمع انداد، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ انداد میں جو کانسیپٹ دیا قرآن نے وہ محبت کا ہے، اور یہ عام طور پہ کن سے ہوتی ہے محبت؟ مذہبی لیڈر سے، سیاسی لیڈر سے، شیوخ سے، علماء سے، یعنی کسی بھی پرسنالٹی سے ایسی محبت رکھنا جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں سیاست میں ایک اصطلاح استعمال، جھالے کٹ مرتے ہیں اس کے، یہ سوچے سمجھے بغیر، ٹھیک ہے، کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ بندہ مومن جو ہے یہ مواہد کا یہ تصور ہوتا ہے۔ اور جو شرک کرنے والا اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کے لیے جیتا مرتا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے، اس کے لیے مارے کھا رہا ہے، اس کے لیے جیلوں میں جا رہا ہے، اس کے لیے ڈنڈے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے قرآن نے کیا کہا، بہت اہم بات ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، یہ تو بات آگے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ انداد کون ہیں؟ جن کی پیروی کی گئی۔ تو قیامت والے دن کیا کریں گے؟ جن کی پیروی کی گئی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یعنی فالورز، ایک اصطلاح، فالوور جو ہے وہ اپنے لیڈر سے بیزاری کا اظہار کریں گے، کیونکہ یہاں پہ فالوور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیڈر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اندھی عصبیت ہے، اپنے لیڈر کی ہر بات کو جسٹیفائی کرنا ہے، ہر بات کو، اور اس کے مرتبے اور مقام کو بڑھانا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں ابھی جملے سننے کو ملے کہ اگر وہ پچھلے وقتوں میں ہوتے ہمارے یہ لیڈر، ہمارے یہ سیاسی رہنما، وہ نبی ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بھی ایسی محبت جب جاگتی ہے تو لوگ ان کی جو ہے وہ محبت میں ایسی کلابازی جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسی کلابازیاں لگاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو فالورز ہیں یہ اپنے لیڈر سے قیامت والے دن بیزاری کا اظہار کریں گے، ورا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور اس دن ان کے جتنے رشتے ہوں گے، ناطے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑا ہے نا کہ یہ ہمارا جیالہ ہے اور یہ اور وہ، کندھا تھپ تھپا دیا، سیلفی کھنچوا کے ٹویٹر پہ ڈال دی، یہ وہ ہے۔ قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے یہ نسبتیں، تمہیں سیاسی ہوں مذہبی ہوں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ قیامت والے دن تمہیں تمہارا عمل کام آئے گا۔ تو جہاں محبت بڑھ جائے اپنے لیڈر کی، اپنے رہنما کی، اور اس کی محبت میں آپ سب کچھ بھول جائیں، اللہ کا دین بھی بھول جائیں، یعنی جو وہ کہے اسی کو دین سمجھ لیں آپ، جو وہ کہے، تو یہ وہ شرک ہے جس سے قرآن نے یہاں پہ جو ہے وہ منع کیا، یہ وہ شرک ہے۔ اور یہ عام طور پہ رہنماؤں کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا ریلیجس لیڈرز ہوں، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو شرک ہے ہمارے سامنے، نہیں چوتھے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انداد میں ایک تو محبت ہے اور دوسرا نعمت کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا واضح کر دیں، پھر ہم چوتھی صورت کی طرف جاتے ہیں کہ جب انسان کو، یہ ہمارے سامنے جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 8، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اسے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے ہمیں کبھی پکارا تھا، اور وہ انداد بنا لیتا ہے اللہ کے لیے، شریک بنا لیتا ہے تاکہ وہ اسے سیدھے راستے سے گمراہ کرے۔ تو آپ کہہ دیں ایسے شخص کو کہ تم اپنی ناشکری کے ساتھ دنیا میں تھوڑا بہت نفع اٹھا لو، پھر آخرت میں تم آگ والوں میں سے ہو۔ دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی، سب نعمتیں اللہ کی دی، یہ رزق ہے، یہ ملازمت ہے، یہ صحت ہے، یہ اولاد ہے، یہ گاڑی ہے، یہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، سب اللہ کا دیا ہے، سب اللہ کا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے گاڑی کے پیچھے بس یہی لکھیں، میرے رب کی مہربانی،
میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا کرم ہے، بس یہی لکھیں، یہ اور کسی کا کرم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک بندہ مجھ سے دعائیں کرتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، میں اسے دے دیتا ہوں، صحت دے دیتا ہوں، جاب دے دیتا ہوں، ملازمت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سب نعمتیں دے دیتا ہوں۔ پھر جب اسے نعمتیں مل جاتی ہیں، پھر جب گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ بیک اسکرین پہ نام لکھوانے کا باری آتی ہے تو فلاں کا کرم ہے، فلاں کا کرم ہے، فلاں کی بخشش ہے، فلاں کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ انداز بنا لیتا ہے، نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے، اللہ کے غیر کی طرف، یہ انداز بنا رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ ان کی محبت میں کر رہا ہے۔ یہ عام طور پہ ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ اللہ کے غیر کی محبت ٹھیک ہے، جائز ہے، ایک حد تک جائز ہے جب تک وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو، لیکن بعض اوقات اللہ کے غیر کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب اللہ کے غیر کی محبت بڑھ جاتی ہے، بھلے وہ نبی کی محبت ہو، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ کے غیر کی محبت جب بڑھ جاتی ہے اللہ کی محبت سے، تو پھر انسان انہیں اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ تو یہ اس شریک کو بنانا جو محبت کی بنیاد پہ ہو، یہ شرک فی المحبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو وہ پھر انسان اس کو پوچھتا ہی ہے۔ بعض اوقات وہ کوئی طوائف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کل تمتع بکفرک قلیلا، یہ جو تیرا کفر ہے نا، ناشکری، ناقدری، تو نے اللہ کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی نسبت دوسروں کی طرف کی، تھوڑا سا دنیا کا ٹائم ہے گزار لے تو، پھر تو نے میرے پاس ہی آنا، تو جہنم والوں میں سے۔ تو یہ وہ شرک ہے، انداد کا شرک، اس سے بچنے کی ضرورت ہے جس کو قرآن نے واضح کیا۔ ایک چوتھی چیز جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن نے کیا، پھر آج کا لیکچر ہم سمیٹتے ہیں، پھر نیکسٹ ہم گفتگو کریں گے مزید شرکی اقسام پہ۔ یہ کیا ہے، انصاب کا کانسیپٹ۔ انصاب کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک تو دو الفاظ ہیں اس میں، انصاب اور ازلام۔ انصاب میں کیا تھا کہ قربانی کرتے تھے، یعنی بتوں کے سامنے پتھر پڑے ہوتے تھے، نصب کی جمع انصاب، اور اس پہ وہ قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نظر اور نیاز جا کے رکھاتے تھے۔ اور ازلام یعنی بتوں کے سامنے تیر پڑے ہوتے تھے، اور ان تیروں سے وہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ تو یہ تھا انصاب اور ازلام کا کانسیپٹ۔ اب اس کانسیپٹ کو ہم ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ بیان ہوا ہے۔ یہ ہمارے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اہل ایمان سے کہ شراب جو ہے اور جوا، اور اسی طرح سے انصاب، ٹھیک ہے، استھان یا آستانے، والازلام اور پانسے، یہ سب جو ہے وہ شیطانی کام ہے، گندگی ہے، پلیت ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، ٹھیک ہے۔ تو چار چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، ایک تو شراب واضح، جوا وہ بھی واضح ہے، تیسرا انصاب استھان، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، یہ بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے اچھے محقق ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے جب ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے مدرسے میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تفسیر ان کی ہے تبیان القرآن کے نام سے۔ تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ ازلام جو ہے تیروں کی حیت کی پتلی پتلی لکڑیاں، ان سے زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال اور شگون معلوم کرتے تھے اور فال نکالتے تھے۔ انصاب جو ہے وہ بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پر جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ تو خیر یہ وہی بات ہے جو ہم نے کی کہ انصاب اصل میں بتوں کے سامنے پتھر پڑے ہوتے تھے جن پہ جا کے جانور ذبح کیے جاتے تھے، اور ازلام ان کے سامنے پڑے ہوئے تیر ہوتے تھے جن پہ جو ہے یس یا نو، نعم یا لا لکھا ہوتا تھا، اور جب انہوں نے کسی سفر پہ جانا ہوتا تھا تو وہ تیروں کو اس طرح سے آپس میں شفل کر کے پھر ان میں سے کوئی نکال لیتے تھے، جو لکھا ہوا آتا تھا کہ بھائی یہ کر لو تو وہ کر لیتے تھے، سفر پہ نکل جاتے تھے، اگر لکھا ہوتا تھا نہ کرو تو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ فال نکالنا تھا۔ اس کو جو ہے وہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن نے جو ہے یہ کہا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 103 کہ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، یہ جانور تھے جنہیں وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یعنی یہ ان جانوروں کے نام تھے، کسی تفسیر سے دیکھ لیں۔
کسی جانور کے کان چیر دیتے تھے، کسی جانور کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی پیٹھ جو ہے نا یہ یعنی اس پہ سواری کرنا یہ حرام ہے، اور اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، یا کسی جانور کے بارے میں کہتے تھے اس کا دودھ دونا حرام ہے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنائے، ٹھیک ہے، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کافر لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ یعنی ایک تو جو ہے یہ بحیرہ، صائبہ، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور جو ہے اس کا دودھ پینا حرام ہے کیونکہ فلاں بت کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ جنگلوں میں چرتے پھرتے رہتے تھے۔ جیسے آج کل مزاروں میں دیکھیں جی لوگ مرغیاں چھوڑ آتے ہیں، گائیں چھوڑ آتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا پیر صاحب کے ڈر کی وجہ سے، کوئی ان جانوروں کی سفاری نہیں کرتا، کوئی ان کا دودھ نہیں دوتا۔ یہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں، گاؤں دیہاتوں میں یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ یہ وہ شرک ہے کہ بتوں کے نام پہ جو ہے یا مزاروں اور قبروں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دینا، یا پھر ان کو ذبح کرنا ان کے نام پہ، وہاں جا کے ذبح کرنا یا وہاں جا کے ذبح کرنا، یا پھر ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا یا نظریں چڑھانا، یا اسی طرح سے آج کل جیسے مزاروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے کہ پوچھا گیا کہ ولیوں کی قبر پہ جانے کی کیا شرائط ہیں اور کیا چادر وغیرہ چڑھانا شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی زیارت تو ٹھیک ہے، زیارت ایک افضل چیز ہے، آخرت کی تذکیر مقصود ہے کہ آخرت یاد آتی ہے قبروں کی زیارت سے، تو قبر کی زیارت جائز ہے، مگر وہاں جو بدعات اور خلاف شرع کام ہو رہے ہیں نا، اور عورتوں کا جو اجتماع ہوتا ہے وہاں نہ جائے، اس سے جو ہے وہ نیکی اس کی برباد ہو جائے گی اور گناہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فتویٰ ہمارے سامنے ہے جامعہ جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کا، یہ قبروں پر غلاف اور چادریں چڑھانے کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے۔ تو کہا گیا کہ جی یہ سلف صالحین سے کسی بھی زمانہ میں ثابت نہیں، بلکہ یہ عجمی تہذیب پر مبنی بدعت ہے۔ عجمی تہذیب یعنی ہندوانہ رسم ہے، ٹھیک ہے، لہذا قبروں پر چادر چڑھانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبروں پہ چادر جو ہے وہ آپ نہیں چڑھا سکتے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویسے بھی جو ہے وہ یہ ضیاء ہے نا، روپے پیسے کا ضیاء ہے، بھائی وہی چادر جو ہے وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دو، آپ صدقہ کر دو، آپ کو اس کا ثواب ملے گا اللہ کے ہاں ثواب، بجائے کہ آپ قبر پہ جا کے اس کو چڑھا آتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ پھر جو گاؤں دیہات میں مزار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، یہاں تو بڑے بڑے مزاروں کا تو ہم وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پورا ایک دین بنا ہوا ہے نا، تو وہاں پھر کتے بلے گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے پیشاب پخانہ کراتے ہیں، معاذ اللہ، آیات قرآنی کی بھی توہین ہوتی ہے، اور وہ کپڑا بھی تباہ برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی ہے جیسے ہندوؤں میں آپ دیکھتے ہیں مندروں پہ جا کے چیزیں چڑھا کے آ جاتے ہیں، ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اب بعض اوقات یہ تعظیم کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ مزاروں پہ پھول ڈالنا جائز اور مستحسن ہے، یہ ایک سوال ہے، اور پھر مزارات پہ چادر ڈالنا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی چادر چڑھانا بلا شبہ جائز اور مستحسن عمل ہے کہ اس سے صاحب مزار کی تعظیم اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر تعظیم کے لیے آپ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ صحابہ سے نہ تابعین سے کسی سے بھی، کہ مزاروں کے اوپر جا کے جو ہے وہ قبروں پہ جو ہے وہ چادریں چڑھائی گئی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پودے وغیرہ کی شاخیں رکھی ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو ہے وہ پودے وغیرہ، تو اس سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چادر جا کے آپ کپڑا جا کے ضائع کریں گے یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر تعظیم کے لیے کرتے ہیں تو یہ بہرحال شرک میں بھی آ جاتا ہے، شرک میں بھی آ جاتا ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا کیا؟ ازلام۔ ازلام کیا تھا؟ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، تو آج بھی اس کی صورتیں ہمارے سامنے ہیں، طوطے کے ذریعے سے فال نکلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جوتشی بیٹھی ہوئی ہیں جو ہے جو ستاروں کے ذریعے سے آپ کو حوال بتا رہے ہیں، آپ کا فیوچر کا حال، آپ کا 10 سناش بیٹھے ہیں جو آپ کا ہاتھ دے کے، ہاتھ کی لکیریں دے کے آپ کو احوال بتا رہے ہیں، یہ سب فیوچر پریڈکشن ہے۔ فیوچر پریڈکشن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ کہتے ہیں جی اس نے صحیح بتا دیا، بھائی صحیح بتا دینا اصل مسئلہ نہیں، اس بات کو سمجھیں، جادو کرنے سے بھی اثر ہو جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جادو کرنا کفر ہے، یہ بات سمجھیں، جادو کرنا کفر ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے مان لیا، لیکن جادو کرنا کیا ٹھیک ہو گیا؟ آپ کہیں کہ جی جادو سے کام ہو جاتا ہے، بھائی جادو سے کام ہو گیا لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں نا، انسان جو ہے وہ کہے کہ جی زنا کرنے سے بچہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بچہ حاصل کرنا کیا ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے، غلط ہے۔ تو غلط طریقے سے آپ جو ہے وہ کوئی کام کریں گے تو وہ غلط ہے،
رشوت دینے سے ایک کام ہو جاتا ہے لیکن غلط ہے. تو اسی طرح سے جادو ٹونے سے کام ہو جاتا ہے لیکن یہ غلط ہے. اسی طرح سے اگر دش شناسی سے کوئی آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کو فیوچر کے بارے میں بتا دیتا ہے، یا کوئی ستاروں کی گردش جو ہے وہ دیکھ کے آپ کو بتا بھی دیتا ہے، تیر تکے لگاتے ہیں، کبھی ان کا تیر تکا ٹھیک بھی نکل آتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، دین نے منع کر دیا، یہ شرک ہے، واضح طور پہ شرک ہے، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ جو جوتشی ہیں، ہتھیلی کی لکیروں سے قسمت کا حال بتانے والے، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں جی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جوتشی کے پاس جانا اور اس سے قسمت کا حال معلوم کرنا سخت گناہ کی بات ہے اور یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شرک بھی ہے، مطلب بعض اوقات یہ شرک کے درجے کو بھی پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے جو ہے ایک اور جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ علم نجوم پہ یقین رکھنا اور مستقبل کے حالات جاننے کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ستارے وغیرہ ہوتے ہیں، برج اور یہ سارا کچھ، تو کہہ رہے ہیں کہ جی ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا اور ان باتوں پہ یقین رکھنا ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے، باقی ستاروں کے فوائد ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جیسے رستے معلوم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اوقات معلوم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سنن ابن ماجہ میں روایت ہے جو انہوں نے ذکر کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ علم نجوم میں سے جس نے کچھ حاصل کیا اس نے سحر اور جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا. اب جتنا زیادہ حاصل کر لے اتنا ہی زیادہ اس نے جادو حاصل کیا. یہ سارے اس قسم کے جتنے بھی علوم ہیں جو فیوچر پریڈکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے نا جو فزیکل سائنسز ہیں، فزیکل میٹیریل سائنسز کے ذریعے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میٹا فزکس کی پوری ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اکلٹ سائنسز جسے کہتے ہیں، اکلٹ سائنسز یہ سب جو ہے نا یہ جادو ٹونا شرک میں آ جاتا ہے، سب شرک میں آ جاتا ہے، یہ کوئی سائنسز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. باقی اس کی وجہ سے وہ کوئی علم ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، ہم فائدے کی بات نہیں کر رہے بھائی، فائدہ تو جادو سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ تو شیطان کی عبادت کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ تو جو ہے وہ بت کی عبادت کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ تو زنا کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، آپ کو بچہ مل جاتا ہے. فائدہ چھوڑیں، فائدے کو چھوڑیں. آپ بتائیں کہ یہ اس طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کو شریعت نے جائز کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو کچھ طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا جائز قرار دیا شریعت نے، کچھ طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کو شریعت نے جو ہے وہ ناجائز قرار دیا. تو اس لیے فائدے کی طرف مت جائے، فائدے کی طرف جو ہے وہ مت جائے، یہ درست نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو نجوم پرستی ہے، یہ جو ہر جو ہے وہ اتوار کو جو اخبارات آتے ہیں اور اس میں جی آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے یا شادی سے پہلے برج وغیرہ ملانا، یہ سب جو ہے وہ شرکیہ امور ہیں اور ان سے بچ کے رہنا چاہیے. جب ہم حدیث میں شرک کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو بہرحال آج ہماری گفتگو کچھ زیادہ طویل ہو گئی، تو نیکسٹ جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بھی قرآن کے حوالے سے ہے. ابھی تو ہم نے قرآن کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے کہ شرکاء کا یا آلیہ کا یا انداد کا یا ازلام کا اور انصاب کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں وہ کیا ہے، اور اس سے جڑے ہوئے تصورات ہم نے واضح کیے. اس دور میں جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کانسیپٹ تھے، تصورات تھے، شرک کی کیا صورتیں تھیں، اور آج وہ جو شرک کی صورتیں انہوں نے اپنی فارم چینج کر لی ہیں. یعنی ہر دور کا شرک چینج ہوتا رہتا ہے نا، جیسے بدعات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح شرک بھی بدلتا رہتا ہے، اپنی فارم بدلتا رہتا ہے، باقی توحید ایک ہی رہتی ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں شرک کی جو اقسام بیان ہوئی ہیں اس سے بات مزید کھلے گی. شرک کی کن کن اقسام کو قرآن نے ٹچ کیا. ٹھیک ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، مادہ پرستی کا شرک، جنات کی پوجا کا شرک، فرشتوں کی پوجا کا شرک، انبیاء کی پوجا کا شرک، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لینا، اولیاء کی پوجا کا شرک، اور ستارہ پرستی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مادہ پرستی ہے، اور پھر اسی طرح سے نفس پرستی ہے، ہوائے نفس، اس کا شرک. تو یہ سب ہم انشاءاللہ سے ہم ڈسکس کریں گے. یعنی ایسی بھی شرک کی قسمیں ہیں کہ جن میں شاید آپ کو لگے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا موحد کہتے ہیں وہ بھی شاید شرک کی کسی نہ کسی قسم میں مبتلا ہوں. تو انشاءاللہ سے ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.